ایک شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا معمول کے کام میں مصروف تھا کہ ایک دوست کا فون آ گیا۔ اس وقت میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ میری سیکریٹری ہنا نے انٹرکام پر مجھے اس فون کی اطلاع دی تو میں نے اسے کال ٹرانسفر کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے ہی لمحے چوہان صاحب کی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو بیگ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ چوہان صاحب کا پورا نام رفیق چوہان تھا اور وہ کراچی کے ایک معروف پومس تھے۔ مجھ سے ان کی پرانی یاد اللہ تھی، مگر ملاقات کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ چوہان صاحب کے استفسار کے جواب میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں، انہوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آج کل مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ مصروفیت تو ہمیشہ گھوڑے کی رفتار سے چلتی رہتی ہے، میں نے کہا۔ آپ بتائیں، کیسے یاد فرمایا؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ حکم نہیں، عرض ہے بیگ صاحب، وہ دوستانہ انداز میں بولے۔ میں ایک کیس آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک کلائنٹ ہیں، عالیہ بیگم۔ انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے اور میری نگاہ میں اس سلسلے میں مسز عالیہ کے لیے آپ سے زیادہ ممدوع و مددگار اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یقیناً قانونی معاملات میں مسز عالیہ کے لیے ممدوع و معاون ثابت ہوں گا، میں نے تصحیح کرتے ہوئے بڑی رسان سے کہا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی کہ جب مسز عالیہ آپ کی کلائنٹ ہیں تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں فرمائی؟ میں نے کہا، آپ کا ایک نام ہے، آپ اپنے فن کے ماہر ہیں، قدرت نے آپ کو بے پناہ علم عطا کر رکھا ہے، آپ کی وجدانی صلاحیت کو تو میں بھی مانتا ہوں۔ چوہان صاحب سے میری ایسی ہی بے تکلفی تھی کہ عمومی گفتگو کے علاوہ کھٹی میٹھی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ میرے اعتراض کے جواب میں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کی تمام باتیں درست ہیں بیگ صاحب، میں نے عالیہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کی بہت گہری اسٹڈی کی ہے اور ان کی صاحبزادی کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں۔ ایک منٹ، چوہان صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا۔ جو کیس آپ میرے سپرد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا اس میں مسز عالیہ کے علاوہ ان کی بیٹی کا بھی عمل دخل ہے؟ اس کیس میں عالیہ بیگم کی سائڈ سے 3 افراد کا عمل دخل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، یعنی مسز عالیہ، ان کی بیٹی فوزیہ اور فوزیہ کا بھائی توصیف، جبکہ دوسری جانب ایک منجھا ہوا گھاک شخص بدر شاہ ہے۔ بدر شاہ کا نیٹ ورک بڑی ہوشیاری سے کام کر رہا ہے۔ بدر شاہ ایک میرج بیورو کے توسط سے شکار کھیلتا ہے اور پھر انہیں اپنے عیارانہ طور طریقوں سے اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ انہیں ہلنے کا موقع نہیں دیتا۔ لمحاتی توقف کر کے چوہان صاحب نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بدر شاہ عالیہ بیگم کے 5 لاکھ روپے ہڑپ کیے بیٹھا ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اوہ، 5 لاکھ روپے تو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ یہ واقعہ کم و بیش 40 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 لاکھ روپے ایک تگڑی رقم میں شمار ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز کی قدر و قیمت میں نمایاں فرق آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ چیزوں یا اشیاء تک ہی محدود نہیں، بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کے مزاج، طور طریقے اور ارادے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت بڑا کاریگر ہے۔ آپ نے وجہ فرمایا بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولے۔ 5 لاکھ روپے واقعی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بدر شاہ جیسے کائیاں شخص کے سامنے یہ تینوں ایک تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالیہ ایک بیوہ، دکھی اور جذباتی خاتون ہے۔ توصیف ایک لاؤبالی، آوارہ، عاقبت نا اندیش اور نکھٹو نوجوان ہے، جبکہ فوزیہ اچھی خاصی شکل و صورت رکھنے کے باوجود بھی نصیب کی ستم ظریفی کا شکار ہے۔ عالیہ بیگم کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے کافی پریشان تھیں، اور اب یہ نا وقت بدر شاہ والی نئی افتاد آن پڑی ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد انہوں نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آپ عالیہ بیگم سے ایک ملاقات کر لیں، باقی کی تفصیلات وہ آپ کو بتا دیں گی، اور ہاں، فیس کی فکر نہیں کیجیے گا، وہ آپ کو فیس پوری دیں گی۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، میں نے کہا، آپ مسز عالیہ کو میرے آفس بھیج دیں، میں ان کے مسئلے کو دیکھ لوں گا۔ میں کل انہیں بھیجتا ہوں، وہ جلدی سے بولے۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ آئندہ روز مسز عالیہ میرے دفتر میں موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس عورت کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ مسز عالیہ اس وقت اپنی عمر عزیز کی 48ویں سیڑھی پر استادہ تھیں۔ وہ ایک قد آور اور گریسفل خاتون تھیں، تاہم پریشانی ان کے چہرے سے مترشح تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا دنیا جہاں کا غم اس عورت نے اپنے جگر میں بسا رکھا ہے۔
اس کی آنکھوں سے بھی فکرمندی چھلکتی تھی۔ مسز عالیہ کے ساتھ لگ بھگ 20 سالہ ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ اور ڈھیلا ڈھالا بندہ تھا۔ اس کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ اسے دنیا میں کھانے اور آرام کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے بیزاری، کسل مندی اور ہڈ حرامی چھلکتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مسز عالیہ کا بیٹا توصیف تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ میرے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈھیلے ڈھالے متذکرہ بالا نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ حیران نظر سے میرے آفس کے در و دیوار کا سروے کرنے میں مصروف تھا۔ مسز عالیہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا، مجھے چوہان صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں کل آپ سے بات کی تھی۔ میرا نام عالیہ انور ہے۔ جی بالکل، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ رفیق چوہان میرے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ اتنے ہی اچھے پامسٹ بھی ہیں۔ ان کے فن کی تو میں بھی معترف ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اللہ نے انہیں بڑا مفید علم عطا کر رکھا ہے۔ میں کافی عرصے سے ان کے پاس جا رہی ہوں اور ان کی ہدایات پر عمل بھی کرتی ہوں۔ اس لیے میرے حالیہ مسئلے کے حوالے سے جب انہوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے آپ سے ملاقات کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ چوہان صاحب نے سرسری انداز میں مجھے آپ کی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ مجھے تفصیلات سے آگاہ کریں گی تو اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ ابھی تو میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ بدر شاہ نامی کوئی شخص آپ کے 5 لاکھ روپے کھائے بیٹھا ہے۔ جی وکیل صاحب، آپ کو بالکل ٹھیک بتایا کیا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ شخص بہت بڑا فراڈ ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ یہ شخص ہماری عمر بھر کی جمع پونجی ہڑپ کر گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے ایک ٹکار تک نہیں لی۔ اوہ، میں نے ہمدردی بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ ٹھنڈا لینا پسند کریں گی یا کچھ گرم منگواؤں؟ وکیل صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ تکلف تو آپ کر رہی ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو میزبانی کے آداب بجا لا رہا ہوں۔ اوکے، وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، آپ جو مناسب سمجھیں منگوا لیں۔ میں نے موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنکس منگوانے کے لیے اپنی سیکریٹری ہنا سے انٹرکام پر کہہ دیا، پھر ان ماں بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ نے بدر شاہ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی رپورٹ درج کرائی ہے؟ میں پولیس کے پاس بھی گئی تھی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بتانے لگی، میں نے متعلقہ تھانے جا کر اپنے ساتھ ہونے والی بے ایمانی کی تفصیل پولیس کے گوش گزار کی تھی۔ انہوں نے نیم دلی سے میری بپتا سنی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد کارروائی کر کے مجھے انصاف دلائیں گے، لیکن ان کا یہ وعدہ طفل تسلی سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ چند روز بعد جب میں دوبارہ تھانے گئی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ بدر شاہ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معاملہ سرے سے فراڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ بدر شاہ نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے اس معاملے کو دبا دیا ہے۔ یہ کمینہ بہت ہی چال باز اور رسائی والا ہے، اور پولیس کی رشوت ستانی کو آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ اس دوران میں کولڈ ڈرنکس آ گئی تھیں، تاہم توصیف اب بھی ہماری جانب متوجہ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو، یا اس کی دانش میں ہم دونوں وہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس کا انداز قطعی لاتعلقی والا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسز عالیہ، کیا آپ کے صاحبزادے گونگے ہیں یا اس نے چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے توصیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخوردار، کولڈ ڈرنکس لیجئے۔ یہ گونگا نہیں ہے، بلکہ یہ تو عام نوجوانوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی بولتا ہے، مسز عالیہ نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، پھر یہ خاموشی؟ میرے سوالیہ جملے کے جواب میں مسز عالیہ نے بتایا، دراصل توصیف مجھ سے خفا ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، بس میں زبردستی ہی لے آئی ہوں۔ توصیف، تم اپنی ماں سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ بات ناراضی کی نہیں ہے وکیل صاحب، وہ کولڈ ڈرنک کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، اور میری بات امی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ تم اس بات کے حق میں نہیں ہو
کہ بدر شاہ کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے؟ میں نے اس کی آنکھوں کے راستے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ جی ہاں، میں اصولی بات کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ امی کی بات توجہ سے سن لیں، اس کے بعد میں اپنا موقف بیان کروں گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی توصیف، مسز عالیہ نے الجھن زدہ انداز میں بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بدماش بدر شاہ ہماری کل جمع پونجی کھائے بیٹھا ہے، اور دور دور تک اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ ہماری رقم کبھی واپس بھی کرے گا، اور تم اسے ڈھیل دینے پر اصرار کرتے ہو۔ عجیب منطق ہے تمہاری بھی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری ہمدردیاں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھی نا؟ امی، میری تمام تر ہمدردی آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، بلکہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ آپ، میں اور فوزیہ میں سے کسی ایک کا نقصان ہم تینوں کا نقصان ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈوبے ہوئے 5 لاکھ روپے ہمیں مل جائیں، مگر جلد بازی میں یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو منہ نہیں چلے گا۔ تمہاری منطق میرے پلے نہیں پڑ رہی ہے بیٹا، مسز عالیہ نے لاچاری سے کہا۔ میں چوہان صاحب پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، وہ ہمارے لیے انتہائی مخلص انسان ہیں۔ بدر شاہ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے، میں اس راہ پر ضرور چلوں گی، تمہیں اچھا لگے یا برا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امی، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، توصیف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ گھر میں آپ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں، اتنی سختی تو ابو بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں بھائی بہن ہٹلر کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ بری بات، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ توصیف، اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، مسز عالیہ امداد طلب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ انور علی کی وفات کے بعد تو میں رل کر رہ گئی ہوں۔ توصیف کی سرکشی آپ نے ملاحظہ کی ہے نا؟ اس کی دیکھا دیکھی فوزیہ بھی بسا اوقات میرے منہ کو آنے لگتی ہے۔ امی، آپ اسے میری بدتمیزی کہیں یا سرکشی، مگر میں ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتا ہوں، اور سچ سب کو کڑوا ہی لگتا ہے۔ یہ تم مجھے اتنی باتیں اس لیے سنا رہے ہو کہ میں نے 5 لاکھ کی رقم تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی؟ مسز عالیہ نے تیز نظر سے بیٹے کو گھورا، تاکہ تم اسے کسی کاروبار میں لگا سکو، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ تو اس میں ایسا غلط کیا تھا؟ وہ چمک کر بولا۔ آپ نے مجھ پر، سگی اولاد پر بھی بھروسہ نہیں کیا، اور ایک فراڈ شخص کے بزنس میں ساری رقم چھونک دی۔ اب بیٹھ کر آگ سینکیں ان نوٹوں کی۔ بات اعتبار اور بے اعتباری کی نہیں ہے بیٹا، مسز عالیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں اتنی بڑی رقم اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ تمہارے پاس نہ تو کوئی ہنر ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی کام کا تجربہ ہے، اور تعلیم کے میدان میں بھی تم نے کوئی جھنڈے نہیں گاڑ رکھے۔ میٹرک بھی رو دھو کر کیا ہے تم نے، اسی لیے آپ نے ایک تجربے کار اور ہنرمند کاروباری شخص بدر شاہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اچھا، تم اب جلی کٹی بند کرو اور مجھے وکیل صاحب سے بات کرنے دو، مسز عالیہ نے کہا۔ یہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں؟ میں سوچ تو بہت کچھ رہا تھا، مگر یہ نہیں کہ وہ ماں بیٹا کس قسم کے انسان ہیں۔ میں دراصل ان کی باہمی بحث و تکرار سے بہت کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیاب بھی رہا تھا۔ میں کافی دیر سے خاموش بیٹھا ان کے بیچ جاری تقریری مقابلہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر خطرناک حملے کرنے لگتے، میں نے مداخلہ ضروری جانی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، آپ لوگ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ ہمیں بدر شاہ جیسے شیطان کے چنگل سے رہائی دلا سکیں، مسز عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ہمارے 5 لاکھ روپے بھی ہمیں واپس مل جائیں۔ توصیف نے میرے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ اپنی نوک جھونک چھوڑ کر مجھے اپنے اپنے موقف سے آگاہ کریں، تاکہ میں اس بات کا تعین کر سکوں کہ یہ کیس دراصل کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے یکے بعد دیگرے ان ماں بیٹے کی جانب دیکھا، پھر ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، مسز عالیہ، پہلے آپ۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں مسز عالیہ نے مجھے بدر شاہ کے فراڈ کی لمبی چوڑی کہانی سنائی۔ اس داستان میں بہت سی چیزیں غیر متعلقہ بھی تھیں، لیکن میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ پیش منظر کی خاطر خواہ جانکاری کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتھا میں سے بعض باتیں میں دانستہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں،
जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान मैं मुनासिब मौके पर करूंगा, ताकि कहानी के अंदर तजस्सुस और ड्रामा मौजूद रहे। अनवर अली एक सरकारी महकमे में दरमियाने दर्जे का अफसर हुआ करता था और कमोबेश 3 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। अनवर अली को रिटायरमेंट के बाद अपने महकमे से अच्छे खासे फंड्स मिले थे। कुछ उसने सेविंग्स भी कर रखी थीं। ये कुल मिलाकर 7 लाख की रकम बन जाती थी। जब तक अनवर अली जिंदा था तो घर के हर मामले में उसकी बड़ी मजबूत गिरफ्त थी, इसीलिए ये सेविंग्स भी हो गई थीं। लेकिन उसकी वफात के फ़ौरन बाद आलिया बेगम मुश्किलात में घिर गई थीं। मिसेस आलिया की रिहाइश नर्सरी के इलाके ई मार्केट में थी। अनवर अली ने अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम काम यह किया था कि उसने ज़ाती घर बना लिया था। ई मार्केट में वाकई ये घर बहुत ही साफ़ सुथरा और हवादार था। 4 अफराद की फैमिली के लिए ये आइडियल रिहाइशगाह थी। अनवर अली के इंतकाल के बाद बहुत कुछ तब्दील हो गया था। जब तक वो जिंदा था उसने घरेलू अखराजात को अपने हाथ में रखा हुआ था, इसलिए बजट हमेशा कंट्रोल में रहता था। वो बाकी नहीं रहा तो घर का निज़ाम आलिया बेगम को चलाना पड़ा, और वो कुछ तो नातजुर्बेकारी के बायस और कुछ बच्चों की ज़िद की वजह से मार खा गईं। घर में बाकायदा आमदनी का कोई सिलसिला बाकी नहीं रहा था। अनवर अली की जो पेंशन आती थी वो घरेलू अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। इस मौके पर तौसीफ को चाहिए था कि वो घर के बजट को सहारा देने के लिए किसी रोज़गार पर लग जाता, लेकिन उसने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और न ही किसी काम में दिलचस्पी जाहिर की। उल्टा हर गुजरते दिन के साथ उसकी फरमाइशों में इजाफे होने लगे। इस मिशन में फौजिया भी भाई का साथ देती थी। आलिया बेगम उन दोनों के जायज़ नाजायज़ मुतालबात के सामने इसलिए भी मजबूर हो जाती थी कि उनके सर पर से बाप का साया उठ चुका था। वो अपने बच्चों को किसी कमी या महरूमी का एहसास नहीं होने देना चाहती थीं। आलिया बेगम की सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई मुस्तकिल आमदनी ना होने की वजह से फौजिया और तौसीफ को खुशियां फराहम करने की मद में जमा पूंजी में रफ्ता रफ्ता कमी वाक़ होने लगी। फिर 2 साल बाद पता चला कि 7 लाख की रकम घटकर 5 लाख रुपए रह गई है। इस सूरत हाल ने आलिया बेगम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। तौसीफ ने रो धोकर मैट्रिक कर लिया था, लेकिन फौजिया ग्रेजुएट थी। करीबी लोगों में से एक औरत ने आलिया बेगम को मशवरा दिया, तुम्हारा लड़का तो एकदम नालायक निकला है, ये काम का न काज का दुश्मन अनाज का है। तुम ऐसा करो, फौजिया को जॉब करा दो, वो तालीम याफ्ता है, घर की माशियात को बड़े अच्छे अंदाज में सहारा दे सकती है। ना जी, मैं तो फौजिया को कभी भी नौकरी के लिए नहीं कहूँगी। आलिया ने मशवरा देने वाली औरत को टका सा जवाब दे दिया। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? उस औरत ने पूछा। खानदान की और भी कई लड़कियां जॉब कर रही हैं, मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है? तो फिर मैंने फौजिया के बारे में कुछ और सोच रखा है। आलिया पुरख्याल अंदाज में बोली। अगर कोई हरज ना हो तो मुझे भी बताओ, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या सोच रखा है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दूं। ख्वाहिश तो नेक है, उस औरत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, क्या सिर्फ ये ख्वाहिश दिल में ही लिए बैठी हो या इस सिलसिले में कोई अमली कोशिश भी की है? पिछले 2 साल से इसी कोशिश में लगी हुई हूं। आलिया एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली। लेकिन पता नहीं मेरी बच्ची का नसीब कैसा है कि कहीं बात बनकर नहीं दे रही है। ए बहन, वो औरत एक खास अंदाज में हाथ को हरकत देते हुए बोली, खामखा बच्ची के नसीब को दोष ना दो, अब ज़माना बदल चुका है। ज़माना बदल चुका है? आलिया ने हैरत भरे अंदाज में उस औरत की तरफ देखा, फिर मजीद कहा, मैं समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरा इशारा मैरिज ब्यूरो की तरफ है, उस औरत ने संजीदा लहजे में कहा। आजकल लोग अपने बच्चों के रिश्तों के लिए उधर का रुख कर रहे हैं। माशाअल्लाह, खासे मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। तुम भी फौजिया के रिश्ते के लिए किसी मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवा लो, अल्लाह करम करेगा। मैरिज ब्यूरो का जिक्र तो मैंने भी सुना है। आलिया बेगम उसकी तजवीज़ में दिलचस्पी लेते हुए बोली, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह से वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे आसपास तो कोई भी मैरिज ब्यूरो नहीं है। उस ज़माने में मैरिज ब्यूरो का सिलसिला नया नया मुतारिफ हुआ था और ये ब्यूरोज़ खाल ही खाल हुआ करते थे। आजकल की तरह हर गली में या तीसरी गली में कोई मैरिज ब्यूरो खुला हुआ नहीं होता था। अब तो ये काफ़ी मुनाफे बख्श कारोबार बन चुका है। तुम फिक्र न करो आलिया, वो औरत तसल्ली आमेज अंदाज में बोली। मैं किसी मैरिज ब्यूरो का पता करूंगी और तुम्हारे साथ जाकर वहां फौजिया का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगी। आगे जो अल्लाह की मर्जी। बहुत शुक्रिया बहन, आलिया ने ममनूयत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। कैसी बातें करती हो आलिया, उस औरत ने कहा। फौजिया मेरी बेटियों जैसी है।
मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी बेटी को कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। रफ़ीक चौहान की ज़बानी मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि आलिया बेगम अपनी बेटी फौजिया की शादी के लिए सख्त परेशान थी। एक दो जगह उसके रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मामला फाइनल नहीं हो सका था। चौहान साहिब ने अपने इल्म की रोशनी में मुझे चंद ऐसी टेक्निकल वजूहात भी बताई थीं जो फौजिया की शादी में रुकावट का बाइस थीं, लेकिन मैंने चौहान साहिब की बातों को जहन नशीन करने के लिए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर किया था, क्योंकि मुझे 10 शनासी के इल्म से कोई दिलचस्पी ना थी और न ही हाथ की रेखाओं से कोई मतलब। मैं एक अमली इंसान था और इस बात पर यकीन रखता था, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। चंद रोज़ बाद वो औरत आलिया और फौजिया को बहादुराबाद के इलाके में वाक़ एक मैरिज ब्यूरो में ले गई। उस मैरिज ब्यूरो का नाम लिंकर्स मैरिज ब्यूरो था। लिंकर्स नाम में बहुत कशिश पाई जाती थी और फौरी तौर पर जहन में यही तसव्वुर उभरता था कि ये लोग रिश्तों को जोड़ने का काम करते होंगे, यानी इंसानों को आपस में लिंक करके नए रिश्ते इस्तवार करते होंगे। लिंकर्स मैरिज ब्यूरो का ऑफिस बहुत साफ सुथरा और आलीशान था। वहाँ के माहौल ने आलिया को बहुत मुतासिर किया था। ब्यूरो के रूए रवां अंदलीप नामी एक पुरकशिश खातून थी, जिसे वहाँ सब अंदलीप आपा कहकर मुखातिब करते थे। अंदलीप से मुलाकात खासी हौसला अफजा रही। अंदलीप ने फौजिया के मुख्तलिफ जावियों से 3-4 फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। इस किस्म की फ़ोटोग्राफी के लिए अंदलीप ने अपने मैरिज ब्यूरो के अंदर ही एक छोटा सा स्टूडियो भी बना रखा था। अंदलीप के ऑफिस में बैठकर आलिया ने फौजिया का फॉर्म भी पुर कर दिया, जिसमें फौजिया के हवाले से तमाम अहम कवाइफ दर्ज कर लिए गए थे, मसलन उसकी उम्र, तालीम, तरजीहात, पसंद नापसंद, घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद अंदलीप आपा ने आलिया से कहा, हम अपने हर क्लाइंट का पूरा रिकॉर्ड मुरतब करते हैं। हमारे पास लड़कियों और लड़कों का रिकॉर्ड अलग अलग महफूज है। आप मुझे चंद दिन की मोहलत दें, मैं ज़रा फौजिया की मैचिंग के कुछ रिश्ते निकाल लूँ, फिर आपको कॉल करके बुला लूँगी। आप आकर देख लीजिएगा। अगर उन लड़कों में से कोई आपकी समझ में आ जाए तो फिर सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो सांस लेने के लिए थमी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आलिया ने तहे दिल से कहा, अभी आपने मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है। अंदलीप आपा ने होशियारी से कहा, जब आपको लड़का पसंद आ जाएगा और लड़के को आपकी बेटी पसंद आ जाएगी, यानी दोनों पार्टियां डायरेक्ट होकर एक दूसरे के हवाले से इत्मीनान कर लेंगी और ये रिश्ता तय हो जाएगा, तो इस मौके पर आप मुझे कुछ और रकम भी अदा करेंगी, जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। जी ठीक है, आलिया बेगम ने कामिल रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, बस ये काम हो जाए तो फिर आपकी जो भी खिदमत करना होगी मैं ज़रूर कर दूंगी। उस रोज़ आलिया बेगम लिंकर्स मैरिज ब्यूरो से खुशी खुशी घर वापस आ गईं। उसने रास्ते में उस औरत का भी बहुत शुक्रिया अदा किया जो उसे अपने साथ बहादुराबाद वाले मैरिज ब्यूरो लेकर गई थी। एक हफ्ते के बाद लिंकर्स से आलिया बेगम को कॉल मौसूल हुई कि वो फुर्सत निकाल कर आज किसी वक्त मैरिज ब्यूरो आ जाए। आलिया फौजिया को साथ लेकर sepahar में मस्कूरा मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। अंदलीप आपा ने उन्हें अपने ही एसी कमरे में बुला लिया। फिर उनके सामने 10 मर्दों की प्रोफाइल्स और तस्वीर वगैरह रखकर बड़े एतमाद से कहा, आलिया जी, इन 10 अफराद को आपकी बेटी पसंद आ गई है। इनके प्रोफाइल में तमाम कवाइफ मौजूद हैं। आप सबको बारी बारी चेक कर लें। अगर आपकी नज़र में कोई मुनासिब हो तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। अभी तो सिर्फ कवाइफ और फोटोग्राफ्स का तबादला हुआ है। अगर आपकी तरफ से कोई मुस्बत रद्द अमल आया तो फिर मैं आप लोगों की रूबरू मुलाकात भी करवा दूंगी। बात ख़त्म होते ही वो उठकर खड़ी हो गई। आलिया ने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? मैं 15-20 मिनट के लिए तारिक रोड जाऊंगी। अंदलीप आपा ने जवाब दिया, इस दौरान में आप माँ बेटी इन 10 उम्मीदवारों का जायजा ले लें, बाकी बातें इसके बाद करेंगे। अंदलीप के जाने के बाद आलिया और फौजिया उन 10 अफराद के प्रोफाइल्स को कंगालने में मसरूफ़ हो गई। अंदलीप 15-20 मिनट बाद वापसी का बताकर गई थी, लेकिन वो आधे घंटे के बाद लौटी। इन 30 मिनट में फौजिया और आलिया की तफ्तीश का नतीजा 0 के बराबर हुआ। उन्होंने अपने ख्यालात से अंदलीप को आगाह कर दिया। आपा, आलिया ने गंभीर अंदाज में कहा, यह ठीक है कि शक्ल सूरत अल्लाह की देन है, लेकिन इन 10 अफराद में एक भी ऐसा नहीं जिसकी फौजिया के साथ जोड़ी को माकूल कहा जा सके। एक आध अगर ऐसा है भी तो वो उम्र में फौजिया से दुगना है। आपको अगर मेरी बात बुरी लगे
تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن جو میرے دل میں تھا وہ بے ساختہ میری زبان پر آ گیا۔ نیور مائنڈ عالیہ جی، اندلیب نے زیر لب مسکراتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ صاحب کو لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی ایسی ہی انسان ہیں۔ آپ کی بات مجھے بری نہیں لگی، لیکن شاید آپ کو ایک خاص بات کا علم نہیں ہے۔ کون سی خاص بات؟ عالیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میں نے آپ کو ان 10 افراد کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کیا ہے، اندلیب آپا وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اب میں آپ کو ان مردوں کے پروفائلز دکھاؤں گی جنہوں نے شادی کی خواہش کے لیے ہمارے پاس رجسٹریشن کرا رکھی ہے۔ ان میں سے یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور پسند آ جائے گا۔ اس کے بعد اندلیب نے ان ماں بیٹی کو 15-20 ایسے افراد کے فوٹوگراف اور پروفائلز دکھائے جنہوں نے مناسب رشتے کی تلاش کے لیے لنکرز میرج بیورو میں رجسٹریشن کرا رکھا تھا۔ ان میں سے عالیہ کو 3-4 لوگ پسند آ گئے۔ اس نے اندلیب سے پوچھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو فوزیہ کا پروفائل دکھایا تھا؟ نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اندلیب نے جواب دیا۔ کیسی وجہ؟ یہ تمام افراد بہت پیسے والے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ میں رشتوں کو میچنگ کرتے ہوئے سوشل اسٹیٹس کا بھی خیال رکھتی ہوں کہ بعد میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ یہ سب اگر پیسے والے ہیں تو ہم بھی کوئی گئے گزرے نہیں ہیں، عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں فوزیہ کی شادی پر دل کھول کر خرچ کروں گی، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر بھی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ عالیہ بہن، میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں، اندلیب نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، فوزیہ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہوگی۔ میں نے جو 3-4 رشتے پسند کیے ہیں، عالیہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے تب مزہ ہے نا۔ میں نے تمہیں بہن بولا ہے، اندلیب نے عالیہ کو کندھے سے تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فوزیہ میری بیٹیوں جیسی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ، میں کوئی سیاست لگاتی ہوں۔ فوزیہ اور عالیہ مطمئن ہو کر لنکرز میرج بیورو سے گھر آ گئیں۔ 3 روز کے بعد اندلیب نے فون کیا اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، عالیہ بہن مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک اندلیب پاپا؟ عالیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم نے جن 3-4 افراد کو پسند کیا تھا ان میں سے ایک کو میں نے راضی کر لیا ہے، اندلیب نے عالیہ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم ابھی میرے پاس آ جاؤ تاکہ تم سے ضروری باتیں کر لی جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، عالیہ نے کہا۔ فوزیہ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اندلیب نے تاکیدی انداز میں کہا۔ ہمارے بیچ جو باتیں ہوں گی ان میں فوزیہ کی موجودگی ضروری نہیں۔ میں سمجھ گئی آپا، عالیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عالیہ لنکرز میرج بیورو میں اندلیب آپا کے سامنے بیٹھی تھی۔ اندلیب نے فون پر جس رشتے کی نویس سنائی تھی اس شخص کا نام کاشف علی اور پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھا۔ کاشف علی کے دیگر قوائف سے آگاہ کرنے کے بعد اندلیب نے عالیہ سے کہا، کاشف کے گھر والوں کو فوزیہ پسند آ گئی ہے۔ اور کاشف کو؟ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی تو کاشف نے فوزیہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ کاشف نے اپنی پسند کے تمام معاملات کو گھر والوں کے سپرد کر رکھا ہے، اندلیب وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ویسے کاشف کو فوزیہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ عالیہ نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاشف کے گھر والے 1 سال بعد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم 1 سال تک انتظار کر لیں گے، عالیہ نے کہا۔ اس بیچ میں اگر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ یہ بات میں نے لڑکے کے گھر والوں سے کہی تھی لیکن وہ مانے نہیں، اندلیب نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جینوئن مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کاشف کے خاندان میں منگنی وغیرہ کا رواج نہیں ہے، اندلیب نے بتایا۔ یہ لوگ ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ منگنی کی رسم انہیں راس نہیں آتی۔ آپا، یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، اندلیب کی بات پر عالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بات اگرچہ عجیب ہی ہے لیکن یہ تجربے کی کسوٹی پر آزمائی ہوئی حقیقت ہے، اندلیب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان کے خاندان میں جتنی بھی شادیاں منگنی کے بعد کی گئیں وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکیں، یا تو دلہن بیوہ ہو گئی، یا دولہا رنڈوا ہو گیا، اور یا پھر میاں بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی۔ پے در پہ ایسے واقعات نے خاندان کے بزرگوں کو سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا
کہ آئندہ خاندان میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی منگنی وغیرہ نہیں کی جائے گی، بلکہ تاریخ طے کر کے ڈائریکٹ شادی ہی کی جائے گی۔ پچھلے 15-20 سال سے کاشف کا خاندان اسی روش پر چل رہا ہے۔ بات کے اختتام پر اندلیب آپا نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اور جو شادیاں ڈائریکٹ کی گئیں ان کے نتائج کیسے رہے؟ عالیہ نے ایک اہم سوال کیا۔ اس بارے میں آپ نے کاشف کے گھر والوں سے کچھ پوچھا؟ ماشاءاللہ وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ دراصل کاشف علی کا رشتہ عالیہ کو بے حد پسند آیا تھا۔ پچھلی مرتبہ فوزیہ بھی عالیہ کے ساتھ تھی اور اس نے بھی اس رشتے کو اوکے کر دیا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کاشف میں وہ تمام خوبیاں اور اوصاف موجود تھے جس کے خواب اکثر لڑکیاں دیکھتی ہیں: خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، ڈاکٹر، ڈیفنس سوسائٹی میں 1000 گز کا ذاتی بنگلہ، وغیرہ وغیرہ۔ اندلیب کی بیان کردہ تفصیل کے جواب میں عالیہ نے کہا، آپا اگر آپ اس رشتے کے لیے مطمئن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں منگنی کے خیال کو ذہن سے نکال کر 1 سال تک انتظار کر لوں گی۔ اگر میں نے اطمینان نہ کر لیا ہوتا تو اتنے وثوق کے ساتھ تم سے بات کیوں کر رہی ہوتی؟ اندلیب نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کاشف کے خاندان کو ٹھوک بجا کر اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ 1 سال کا ٹائم بھی وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ لڑکا FRCS کرنے UK گیا ہوا ہے۔ وہ انگلینڈ سے اسپیشلسٹ بن کر واپس آئے گا تو پھر یہاں کلینک کھولے گا، تب شادی کرے گا۔ اس کی اسٹڈی کے کم و بیش 10 ماہ باقی ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ 1 سال پر لگا کر یوں اڑ جائے گا کہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں 1 سال کا وقت دے کر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ سنہری موقع؟ عالیہ پل کے جھپک کر رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھاتی ہوں، اندلیب نے بڑی رسان سے کہا۔ ابھی کچھ دن پہلے تم بہت جذباتی ہو گئی تھیں اور فوزیہ کی شاندار رخصتی کے لیے تم نے اپنا گھر فروخت کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا تھا۔ تم نے ایسا کہا تھا نا؟ ہاں، میں نے یہ کہا تھا، عالیہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اور میں نے یہ بات بھی ایسے ہی خامخواہ نہیں کہہ دی تھی۔ میں عالیہ کو کسی اچھے گھر میں بیانے کے لیے واقعی گھر کو فروخت کر سکتی ہوں۔ میری نظر میں یہ سراسر حماقت ہوگی، اندلیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے قدرت کے فراہم کردہ جس سنہری موقع کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کے بعد تم گھر کو فروخت کیے بغیر بھی بڑے شاہانہ انداز میں فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو۔ فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ عالیہ کو بھی لگی۔ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اندلیب آپا کی طرف دیکھا، پھر دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، آپا وہ کیسے؟ سمجھدار مائیں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کے جہیز کی فکر میں لگ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بیٹی کی رخصتی تک جاری رہتا ہے، اندلیب آپا نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں تم نے فوزیہ کی شادی کے لیے اپنے ذہن میں کوئی بجٹ ضرور بنا رکھا ہوگا۔ گھر کے فروخت کے علاوہ میرے پاس جو بھی جمع پونجی ہے وہ میں فوزیہ کی شادی میں خرچ کر سکتی ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ اور وہ جمع پونجی کتنی ہے؟ 5 لاکھ روپے۔ گڈ، اندلیب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا یہ 5 لاکھ کی رقم کیش کی صورت میں تمہارے پاس رکھی ہے یا تم نے اس رقم کو کہیں انویسٹ کر رکھا ہے؟ سمجھ لیں کیش ہی رکھے ہیں، عالیہ نے جواب دیا۔ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ انور کی وفات کے وقت یہ رقم 7 لاکھ روپے تھی۔ پچھلے 3 سال میں ہم اس میں سے 2 لاکھ نکال کر کھا چکے ہیں۔ اگر رقم نکالنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آئندہ 3-4 سال میں تمہارا بینک اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا، اندلیب نے حقیقت حال کو عالیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہارے پاس آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ مستقل کیا آپا، کوئی عارضی ذریعہ بھی نہیں ہے، عالیہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا۔ گھر بیٹھے کھاتے رہو تو قارون کا خزانہ بھی ایک دن خالی ہو جاتا ہے، اندلیب آپا معنی خیز انداز میں بولی۔ میں بھی اس حوالے سے سخت فکر مند ہوں، عالیہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ تم نے کیا کرنا ہے بہن، اندلیب نے گول مول انداز میں کہا۔ قدرت ہی سب کے مسئلے حل کرنے والی ہے۔ قدرت جس پر مہربان ہو جائے اس کے لیے مواقعوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قدرت پوری طرح تم پر مہربان ہو چکی ہے۔ وہ کیسے آپا؟ عالیہ نے مدد طلب نظروں سے اندلیب کی جانب دیکھا۔ آپ اگر سمجھ چکی ہیں تو مجھے بھی سمجھائیں۔ کاشف کے گھر والوں نے شادی کے لیے جو 1 سال کا وقت مانگا ہے، اس مدت میں تم اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا سکتی ہو، اندلیب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم تمام جمع پونجی خرچ کر کے بیٹی کو رخصت کرو۔
اور پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ اگر تم ان 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا لو تو 5-6 لاکھ میں تم عالی شان جہیز کے ساتھ فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو، اور 2-2.5 لاکھ روپے تمہارے پاس بچ بھی جائیں گے۔ آپا، آپ کی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے، عالیہ نے معتدل انداز میں کہا، لیکن میں ایسا کوئی بھی جادو نہیں جانتی جس سے اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ میں بدل ڈالوں۔ اگر میں 1 سال کے لیے اس رقم کو کسی بینک میں فکس بھی کر دوں تو یہ زیادہ سے زیادہ 5.5 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم ایسا کوئی جادو نہیں جانتی ہو تو یہ آپا کس دن تمہارے کام آئے گی؟ اندلیب اپنے سینے پر بڑے فخر سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں 1 سال میں تمہارے 5 لاکھ روپے کو 8 لاکھ میں بدل سکتی ہوں، یعنی اصل زر 5 لاکھ روپے اور 1 سال میں اس رقم پر منافع 3 لاکھ روپے۔ کل ملا کر یہ رقم بن گئی 8 لاکھ روپے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا؟ عالیہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور جہاں تک بھروسے کی بات ہے آپا، لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے آپ پر اعتماد نہ ہوتا تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی اپنی زندگی کا ایک حساس اور اہم مسئلہ ڈسکس نہ کر رہی ہوتی۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے تو سمجھ لو میں تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دوں گی۔ اندلیب نے اپنائیت بھرے پرخلوص انداز میں کہا، میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو 5% ماہانہ منافع پر لوگوں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتا ہے۔ اگر تم یہ 5 لاکھ روپے اس کاروباری شخص کے پاس لگا دو تو تمہیں اس رقم پر ماہانہ 25,000 روپے منافع ملے گا۔ اب تم خود حساب لگا لو کہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے 1 سال یعنی 12 ماہ کا منافع کتنا بنتا ہے؟ عالیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، 25,000 روپے ماہانہ کا مطلب ہے 300,000 سالانہ، یعنی 3 لاکھ روپے سالانہ منافع۔ بالکل، میں تمہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اندلیب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپا، میں 1 سال کے لیے اپنے 5 لاکھ روپے اس کاروباری آدمی کے بزنس میں لگانے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اس شخص سے ملوا دیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اندلیب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ کل ہی میں تمہیں اس بندے کے پاس لے چلتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کاشف والے رشتے کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے، عالیہ نے سماجت آمیز انداز میں کہا۔ یہ سارا بندوبست اس رشتے کی خاطر ہی تو کیا جا رہا ہے، اندلیب جھٹ سے بولی، ورنہ اس کھڑ راکھ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عالیہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اگلے روز اندلیب نے عالیہ کو مذکورہ کاروباری شخص سے ملوا دیا۔ اس شخص کا نام بدر شاہ تھا۔ بدر شاہ نے دفتر کھول رکھا تھا۔ یہ دفتر کمرشل ایریا کی ایک ذیلی گلی میں واقع تھا۔ بدر شاہ نے بڑے اتفاق سے عالیہ کا استقبال کیا۔ اندلیب نے عالیہ کے حوالے سے بدر شاہ کو گزشتہ رات ہی بریف کر دیا تھا، لہٰذا رسمی الیک سلیک کے بعد بدر شاہ کام کی بات پر آ گیا۔ اس نے عالیہ کو بتایا، میں اپنی فرم کے لیے مختلف لوگوں سے عارضی طور پر قرض لیتا رہتا ہوں اور اس رقم پر معقول معاوضہ بھی دیتا ہوں۔ اندلیب صاحبہ نے آپ کو اس بارے میں یقیناً بتا دیا ہوگا۔ عالیہ بدر شاہ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی تھی، تاہم اپنی تسلی کے لیے اس نے پوچھ لیا، شاہ جی، اندلیب آپا نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور میں آپا پر بہت اعتماد کرتی ہوں، بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس نوعیت کا بزنس کرتے ہیں؟ شاہ ٹریڈرز دراصل ملٹی ڈائمینشن فرم ہے، بدر شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ہم امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کئی قسم کے کام کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں بعض اوقات فوری رقم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جو ہم پرکشش مارک اپ پر مختلف لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہم لوگوں کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے بزنس میں ہمیں کافی منافع حاصل ہوتا ہے، اور اسی منافع میں سے ہم رقم انویسٹ کرنے والے کو بھی 5% منافع دیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر بدر شاہ خاموش ہوا تو عالیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیسا اصول شاہ جی؟ ہم اجنبی لوگوں کی رقم کو کبھی اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے، بدر شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سے بعض اوقات مختلف نوعیت کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے انویسٹر سالہ سال کے جانے پہچانے ہیں، لیکن اندلیب صاحبہ نے آپ کی سفارش کی ہے تو میں آپ کو انکار نہیں کر سکوں گا۔ میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، بیٹی والیوں کی مجبوریوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ بدر شاہ کی ان باتوں نے عالیہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو آپ میری رقم اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی مہینے ہم کنسٹرکشن کے ایک پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں۔
میں آپ سے لی ہوئی رقم کو اسی پروجیکٹ میں لگاؤں گا، لیکن میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کون سی بات؟ عالیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ آپ میرے پاس جو بھی رقم انویسٹ کریں گی وہ کم از کم 6 ماہ سے پہلے آپ واپس نہیں لیں گی، بدرشاہ نے کہا۔ یعنی 6 ماہ تک آپ کی رقم ہمارے پروجیکٹ میں لگی رہے گی، تب ہی ہمارے بیچ خوشگوار کاروباری تعلقات استوار ہو سکیں گے۔ اگر اس مدت سے پہلے آپ نے رقم نکالنے کی بات کی تو اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی صورتحال میں آپ کو طے شدہ منافع نہیں ملے گا۔ پہلی بات یہ کہ میں کم از کم 1 سال کی مدت کے لیے آپ کے پاس 5 لاکھ کی رقم انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، عالیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک 1 سال بعد اپنی رقم واپس لے لوں گی، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، لہٰذا کسی کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس میں یہ چاہوں گی کہ 1 سال میں ہر ماہ پابندی سے مجھے طے شدہ منافع ملتا رہے تاکہ میرا گھر ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کی دو ٹوک اور کھری بات مجھے پسند آئی مسز عالیہ، بدرشاہ نے ستائشی نظروں سے مسز عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے 5 لاکھ روپے میرے پاس انویسٹ کر سکتی ہیں۔ آج 3 تاریخ ہے، اگر آپ کل یعنی 4 تاریخ کو رقم میرے حوالے کر دیتی ہیں تو اسی ماہ سے آپ کا منافع شروع ہو جائے گا، یعنی آئندہ یکم کو آپ ان 5 لاکھ روپے پر 25,000 روپے منافع لینے کی حقدار ہوں گی۔ مطمئن ہونے کے بعد عالیہ وہاں سے آ گئی۔ اگلے روز اس نے شاہ ٹریڈر کے آفس جا کر پورے 5 لاکھ روپے بدرشاہ کے حوالے کر دیے۔ بدرشاہ کے ساتھ اس نے آپا اندلیب کا بھی شکریہ ادا کیا اور آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کا انتظار کرنے لگی۔ 30 دن گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور پھر اس ماہ میں تو صرف 26 دن ہی تھے۔ اگلی یکم کو بدرشاہ نے عالیہ کو فون کیا کہ وہ آفس آ کر اپنے منافع کے 25,000 روپے لے جائے۔ عالیہ خوشی خوشی شاہ جی کے آفس جا کر رقم وصول کر لائی۔ اس سے اگلے ماہ بھی عالیہ کو منافع کے 25,000 مل گئے، لیکن اس کے بعد جس گڑبڑ کا آغاز ہوا اس نے عالیہ کو پریشان کر دیا۔ عالیہ کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بدرشاہ کے پاس جا چکی تھی، جس میں سے 2 ماہ منافع کے نام پر بدرشاہ نے اسے 50,000 روپے دیے تھے۔ اس حساب سے عالیہ کے 4.5 لاکھ روپے اب بھی بدرشاہ کے پاس دبے ہوئے تھے۔ جب مزید 2 ماہ منافع لیے بغیر گزر گئے تو عالیہ بیگم کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ جب بھی بدرشاہ کے پاس جاتی، اول تو وہ اس سے ملتا ہی نہیں، اور اگر اتفاقاً کبھی اس سے ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا۔ تنگ آ کر اس نے اندلیب آپا سے اس پریشانی کا ذکر کیا، کیونکہ عالیہ نے اسی کے توسط سے بدرشاہ کے پاس سرمایہ کاری کی تھی۔ اندلیب بھی اسے تسلیوں کے سوا کچھ نہیں دے سکی۔ اندلیب کے مطابق بدرشاہ کو کسی کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنن فانن میں معاشی دباؤ میں آ گیا تھا۔ اندلیب نے عالیہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہ ہو، جیسے ہی بدرشاہ کے حالات اچھے ہوں گے وہ عالیہ کی رقم واپس کر دے گا۔ بدرشاہ کے حالات اچھے ہوئے اور نہ ہی عالیہ کو اس کی اصل رقم واپس مل سکی۔ اصل رقم اس لیے کہ اب اس نے گراں قدر منافع کے بارے میں تو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کے ڈوبے ہوئے 4.5 لاکھ ہی واپس مل جاتے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی۔ اس معاملے میں عالیہ بیگم چونکہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے موجودہ حالات کے پیش نظر رفیق چوہان نے عالیہ کو میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ میں اس کی قانونی مدد کر کے اسے بدرشاہ کے چنگل سے نکالوں، یعنی کسی طرح اس کی ڈوبی ہوئی رقم وصول کرا دوں۔ یہ تھے وہ تمام حالات جو مسز عالیہ کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ توصیف کی اپنی ماں سے ناراضی کا صرف یہی سبب تھا کہ اس نے عالیہ سے 5 لاکھ روپے مانگے تھے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے، لیکن عالیہ کو چونکہ توصیف کے ناتجربے کاری اور ناسمجھی کا یقین تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی رقم بیٹے کے حوالے نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ توصیف کی یہ بھی ضد تھی کہ 40-50 ہزار کی کوئی کار لے لیتے ہیں، مگر عالیہ بیگم نے اس کی یہ بات بھی نہیں مانی تھی، لہٰذا وہ ماں سے خفا ہو گیا تھا اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ توصیف کے اس رویے کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ توصیف کی باتوں سے میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بدرشاہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا، یہ سر دست میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب عالیہ بیگم اپنی داستان غم سنا چکی تو میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ بھی کتنی سادہ اور معصوم عورت ہیں، اتنی بڑی رقم آپ نے ایک فراڈ شخص کے حوالے کر دی۔ جب آپ نے مجھے معصوم اور سادہ کہہ ہی دیا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، گزرے ہوئے وقت کو تو میں لوٹا نہیں سکتی، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا میں مایوس ہو کر یہاں سے چلی جاؤں۔ گزرے ہوئے وقت کو آپ کیا کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا عالیہ صاحبہ۔
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، باقی جہاں تک آپ کے مایوس ہو کر یہاں سے واپس چلے جانے کی بات ہے تو میری لغت میں مایوسی کا صرف ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے، یعنی کفر، اور میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گویا آپ یہ کیس لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ مطلب میری ڈوبی ہوئی رقم مجھے واپس مل جائے گی؟ میں صرف کوشش کا وعدہ کر سکتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نتائج مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں بدر شاہ کو عدالت میں گھسیٹ کر آپ کو آپ کا حق دلوا دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ کس قسم کا تعاون وکیل صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ آپ کو صحیح اور سچ سچ بتانا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو سبق پڑھاؤں اسے ذہن نشین کرنا ہوگا۔ میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گی، وہ فرما برداری سے بولی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے چند ٹپس دیں اور اس کیس کے حوالے سے کریت کر اس کے اندر سے اہم پوائنٹس نکالے۔ اس کے بعد عالیہ بیگم نے میری فیس ادا کی اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ بدر شاہ کے خلاف کارروائی کب سے شروع کریں گے؟ ابتدائی کارروائی تو کل ہی سے شروع ہو جائے گی، میں نے کہا، لیکن عدالتی کارروائی کا آغاز ہونے میں چند دن لگ جائیں گے۔ اس دوران میں آپ وہ تمام اہم امور نمٹا لیں جو میں نے آپ کے ذمے لگائے ہیں، خاص طور پر اندلیب آپا والا معاملہ۔ جی وہ میں کر لوں گی، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ مجھے امید ہے کہ آپا میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا۔ پھر فیس والی رقم کی رسید بنا کر میں نے عالیہ بیگم کے حوالے کر دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ اگلے روز میں نے بدر شاہ کے لیے ایک لیگل نوٹس تیار کیا اور بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک یہ نوٹس اس کی فرم شاہ ٹریڈرز کے پتے پر پوسٹ کر دیا۔ احتیاطاً میں نے مذکورہ نوٹس کی 2-3 کاپیاں بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھ لی تھیں تاکہ کسی فوری ضرورت کے وقت کام میں لائی جا سکیں۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: مسٹر بدر شاہ، میری موکلہ مسز عالیہ بیگم بیوہ انور علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے مورخہ فلاں فلاں کو 5 لاکھ روپے 1 سال کی مدت کے لیے آپ کی فرم شاہ ٹریڈرز میں انویسٹ کیے تھے۔ اس رقم پر آپ کی فرم نے میری موکلہ کو ماہانہ 5% منافع دینا تھا، جو مبلغ 25,000 روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ میری موکلہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی فرم نے پہلے 2 ماہ نہایت پابندی کے ساتھ منافع کی رقم ادا کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی فرم کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا، بلکہ میری نظر میں آپ کی فرم نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے اور کئی ماہ سے میری موکلہ کو خوار کیا جا رہا ہے۔ اسے نہ تو منافع کی طے شدہ رقم دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کی اصل رقم واپس کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے کے حل کے لیے آپ پہلی فرصت میں اس نوٹس کا تحریری جواب دیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا گیا تو اس معاملے کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مجھے اس بات کی زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ شخص شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوٹس کا فوراً جواب دے گا۔ اب تک میں نے عالیہ بیگم کی زبانی بدر شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا، اس کی روشنی میں مجھے یہ بندہ انتہائی شاطر اور گھاک لگا تھا۔ خیر، یہ تو وقت نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس کا سارا شاطر پن ناک کے راستے نکالتا ہوں یا وہ مجھے جل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رقوم کی لین دین کے سلسلے میں عالیہ بیگم نے مجھے 2 رسیدیں بھی دی تھیں جو قانونی زبان میں کچی رسیدیں کہلاتی تھیں۔ ان میں سے ایک رسید کی تحریر کچھ اس طرح تھی: میں نے 5 لاکھ روپے مسز عالیہ انور سے وصول پائے۔ اس مختصر سی تحریر کے نیچے بدر شاہ کا نام اور دستخط موجود تھے۔ یقیناً یہ تحریر بدر شاہ کی جانب سے تھی جو اس نے عالیہ بیگم سے 5 لاکھ کی رقم لیتے وقت دی تھی۔ قانونی نقطۂ نظر سے یہ خامیوں سے بھرپور ایک فضول سی تحریر تھی جو موجودہ کیس میں عالیہ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تحریر سے یہ تاثر بھی لیا جا سکتا تھا کہ ماضی میں عالیہ بیگم نے بدر شاہ سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہوں گے اور اس رقم کی واپسی پر بدر شاہ نے عالیہ کو یہ رسید لکھ کر دی ہوگی۔ وکیل صفائی اس تحریر کا پھلکا بنا کر اڑا دیتا۔ دوسری تحریر بھی کچی رسید ہی کی شکل میں تھی جس کا مضمون کچھ یوں تھا: 25,000 روپے بحساب 5% ماہانہ برائے 5 لاکھ روپے بدر شاہ سے وصول پائے۔ اس رسید کے نیچے مسز عالیہ کے دستخط موجود تھے، لیکن پہلی رسید کی طرح یہاں پر بھی کسی تاریخ کا اندراج نہیں تھا۔ اصولی طور پر یہ رسید تو بدر شاہ کے پاس ہونا چاہیے تھی۔ جب میں نے یہ بات عالیہ بیگم سے پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ رسید بدر شاہ نے اپنے لیے لکھوائی تھی، پھر پتہ نہیں میرے پاس کیسے آ گئی۔ میں نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ وہ اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ یہ رسید کسی حد تک کام کی چیز تھی۔ اس سے یہ ثابت تو ہوتا تھا
کہ بدر شاہ کے پاس عالیہ نے 5 لاکھ کی رقم انویسٹ کی تھی، جس پر وہ 5% ماہانہ کے حساب سے 25,000 روپے منافع دے رہا تھا۔ لیکن اس رسید میں بھی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ بدر شاہ اس کی صحت سے انکار کر سکتا تھا۔ وہ یہ موقف اختیار کر سکتا تھا کہ مسز عالیہ نے اسے پھنسانے کے لیے خود ہی یہ رسید تیار کر لی ہوگی۔ بہرحال عدالت کے کمرے میں پہنچنے کے بعد ہی صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے چند روز تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن بدر شاہ کی جانب مکمل خاموشی دیکھتے ہوئے ایک روز میں نے خود اس کے دیدار کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس لگا ہوا نہیں تھا، لہٰذا میں نے عدالت جانے کے بجائے اس کی طرف کا رخ کیا، جہاں اس کی فرم شاہ ٹریڈرز کا آفس واقع تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے جب میں گلی کے کونے پر اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا۔ میں نے شاہ ٹریڈرز کے اندر سے توصیف کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ توصیف کو وہاں پا کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن جب تک میں گاڑی کو پارک کر کے باہر آتا توصیف میری نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے شاہ ٹریڈر سے نکل کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ توصیف کی وہاں آمد کو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ شاہ ٹریڈرز کا آفس 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اور دوسرے حصے میں بدر شاہ کا کمرہ بنا ہوا تھا، اور ان دونوں حصوں کے بیچ میں ایک فیمیل ریسیپشنسٹ حائل تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ کے پاس جا کر کہا، میں بدر شاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ لو، ان کو بھی بہت ضروری کام ہے۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم تو جیسے یہاں اپنا وقت برباد کرنے آئے ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے انتظار گاہ میں 3-4 افراد کو محو انتظار پایا تھا۔ یہ انہی میں سے ایک بزرگ تھے۔ ریسیپشنسٹ نے اس شخص کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، سر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ اگر میں نے اپائنٹمنٹ لیا ہوتا تو یہ بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک وکیل ہوں، شاہ جی کو اس وقت میری اشد ضرورت ہے۔ پھر قبل اس کے کہ استقبالیہ کلرک مجھ سے مزید کوئی سوال کرتی، میں بڑی پھرتی سے بدر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عقب میں مجھے اسی عمر رسیدہ شخص کی بڑبڑاہٹ سنائی تھی، عجیب بدماشی لگی ہوئی ہے۔ ہم 2 گھنٹے سے یہاں انتظار میں سوکھ رہے ہیں، اور یہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب ابھی آئے ہیں اور آتے ہی شاہ جی کے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ استقبالیہ کلرک کا وضاحتی جملہ بھی میری سماعت سے ٹکرایا، یہ وکیل صاحب ہیں، شاہ جی نے انہیں خاص طور پر بلایا ہے۔ شاہ جی نے کوئی نیا گر سیکھنے کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ یہ ایک نئی آواز تھی، وکیلوں سے زیادہ چالاک اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے افراد اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ میں ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر بدر شاہ کے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ کنگ سائز میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا شخص خاصا بارو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، شاہ جی معاف کیجیے گا، میں اپائنٹمنٹ کے بغیر ہی آپ سے ملنے چلا آیا ہوں۔ بس ایک ضروری کام تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ بندے کو ایم بیگ کہتے ہیں۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر تنقیدی نگاہ سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تشریف رکھیں بیگ صاحب۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں کس مقصد سے اس کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ مجھے اس وکیل کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا جس نے چند روز قبل اسے ایک سلگتا ہوا نوٹس بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عیاری اور چالاکی مترشح تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شاہ جی، خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا، اور پھر اپنے بریف کیس میں سے نوٹس کی ایک کاپی برآمد کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، چند روز قبل میں نے رجسٹر ڈاک سے آپ کو ایک محبت نامہ ارسال کیا تھا، لیکن آپ نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے آپ کی الفت میں کھنچا چلا آیا ہوں۔ سوچا آپ کی بار یہ لو لیٹر آپ کو دستی ہی پہنچا دیتا ہوں۔ بات کے اختتام پر میں نے مذکورہ نوٹس کی کاپی بدر شاہ کی جانب بڑھا دی۔ اس نے چوکنا نظروں سے مجھے دیکھا، پھر میرے ہاتھ سے نوٹس کی کاپی لے کر اسے پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ دی۔ نوٹس کی تحریر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعی کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ میرا ارسال کردہ نوٹس اسے موصول ہو چکا تھا۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر سے برہمی آمیز بدتمیزی چھلکتی تھی۔ میں نے اس کے رویے کا برا منائے بغیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میری موکلہ مسز عالیہ انور کی جانب سے ایک لیگل نوٹس ہے۔ آپ نے اس کا جواب دینا تو مناسب نہیں سمجھا تھا،
اس لیے مجھے خود ہی آپ کے پاس حاضر ہونا پڑا۔ برائے مہربانی اس پر دستخط کر دیں۔ اگر میں دستخط نہ کروں تو؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ حق نہیں، یہ آپ کا اختیار ہے کہ اس نوٹس پر دستخط کریں یا نہ کریں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ دستخط نہ کرنے کی صورت میں ہماری اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی۔ آپ مجھے عدالت کا ڈراوا نہ دیں، وہ خفگی آمیز انداز میں کہنے لگا۔ میں نے بہت سی عدالتیں دیکھی ہیں۔ آپ جس نوعیت کا دھندا کر رہے ہیں اس میں آئے دن عدالت کا منہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس دن سے ڈریں جب یہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھ جائے گا۔ میرے معنی خیز جملے کے جواب میں وہ چونک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کو عدالتوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سے اگلا مرحلہ جیل کا منہ دیکھنے بلکہ جیل کی ہوا کھانے کا ہے۔ وہ چیخ مشابہ آواز میں بولا۔ نہیں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، گویا آپ مجھے باور کرانے آئے ہیں کہ یہ نوٹس عدالتی کارروائی کا آغاز ہے۔ میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ عدالتی کارروائی کی نوبت آئے۔ اگر آپ میری موکلہ کے ساتھ راضی نامہ کر لیں تو یہ معاملہ عدالت کے باہر بھی نمٹ سکتا ہے۔ راضی نامہ؟ اس نے چونک کر دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، اس سے آپ کی کیا مراد ہے وکیل صاحب؟ میری مراد بالکل صاف اور سیدھی سی ہے، جیسا کہ شاداباد منزل مراد، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ مسز عالیہ سے تصفیہ کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ میری آفر سے کھیلنے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ وہ بہت ہی کائیاں اور موقع پرست شخص تھا۔ بڑی چالاکی سے کہنے لگا، اصل میں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اسی لیے تصفیے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں شاہ جی؟ میں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے اور مسز عالیہ کے بیچ فیملی ٹرمز ہیں، وہ بڑی ہوشیاری سے دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے بولا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ کسی حاسد نے مسز عالیہ کو ورغلا دیا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں آج ہی مسز عالیہ سے ملنے جاؤں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی جھگڑا نہیں کہ ہمیں تصفیے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ میں نے اس چال باز شخص کو اسی کی چال میں پھنساتے ہوئے کہا، اگر آپ کے مسز عالیہ سے فیملی ٹرمز ہیں تو پھر اس نوٹس پر دستخط کرنے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر شاطرانہ انداز میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک دستخط کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس نے فی الفور نوٹس کی کاپی پر دستخط کیے اور میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے وکیل صاحب، آپ بھی کیا یاد کریں گے، شام میں مسز عالیہ کی طرف جاؤں گا تو انہیں سب سمجھا دوں گا۔ میں نے نوٹس کی دستخط شدہ کاپی کو اپنے بریف کیس میں رکھا، بدر شاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ جب میں انتظار گاہ سے گزرا تو وہاں محو انتظار افراد نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھور کر دیکھا۔ عمر رسیدہ شخص نے تو مجھ پر طنز کا تیر بھی چلا دیا۔ وکیل صاحب، اللہ کے عذاب سے ڈریں، یہ شاہ جی کئی لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا ہے اور آپ اسے قانونی چارہ جوئی سے بچنے کی ترکیبیں پڑھانے آئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، مجھے تو لگتا ہے یہ وکیل بھی شاہ جی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مجھے انتظار گاہ کی فضا کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ وہاں موجود تمام افراد بدر شاہ کے ڈسے ہوئے تھے۔ بدر شاہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے ان سے کہا، آپ لوگ میرے بارے میں جیسا سوچ رہے ہو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں تو یہاں اپنی ایک موکلہ کے کیس کے سلسلے میں آیا تھا جس کے 5 لاکھ روپے بدر شاہ ہڑپ کیے بیٹھا ہے۔ ان کے چہروں پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ وہ شرمندگی تھی جو انہوں نے مجھے بدر شاہ کا ساتھی یا معاون سمجھ کر اٹھائی تھی۔ میری نظر میں ان کا رد عمل کچھ زیادہ غلط نہیں تھا۔ وہ جس نوعیت کے اذیت ناک حالات سے گزر رہے تھے ان میں انسان کی ذہنی کیفیت اسی قسم کی ہو جاتی ہے۔ بڑے میاں نے پر اشتیاق انداز میں پوچھا، کیا شاہ جی نے آپ کی موکلہ کے پیسے واپس دینے کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کرنے میں اس شیطان کا ایک تھیلا خرچ نہیں ہوتا، میں نے کہا، لہٰذا اس کے وعدوں پر اعتبار کرنے والے بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ میں تو اس بے ایمان شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم بھی انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیں تو؟ وہاں موجود ایک شخص نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ قانون کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، میں نے کہا، پھر اپنے وزٹنگ کارڈ نکال کر ان سب کو دیتے ہوئے اضافہ کیا، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت محسوس ہو
تو آپ دوپہر کے بعد کسی بھی ورکنگ ڈے میں میرے آفس آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ ممنوعیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں شاہ ٹریڈر کے آفس سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دوپہر کے بعد جب میں آفس پہنچا تو میں نے سب سے پہلے مسز عالیہ کو فون کیا۔ جب وہ لائن پر آئیں تو رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اسے اپنی آج کی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ پھر تاکیدی انداز میں کہا، بدر شاہ بہت ہی شاطر شخص ہے۔ وہ آج کسی وقت آپ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہتا۔ وہ آپ کو بے وقوف بنا کر تصفیہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ جو بھی اسکیم آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بس ایک ہی بات پر ڈٹے رہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے لے کر بیگ صاحب کے آفس پہنچو۔ باقی باتیں وہیں پر وکیل صاحب کی موجودگی میں ہوں گی۔ میں سمجھ گئی بیگ صاحب، وہ خاصے توانا لہجے میں بولی۔ اب میں مزید الو نہیں بنوں گی، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اور جہاں تک تصفیے کی بات ہے تو وہ اپنی رقم وصول کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل درست، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ بدر شاہ کے آفس کے انتظار گاہ میں بیٹھے غصے سے بھرے ہوئے 3-4 افراد کے بارے میں نے مسز عالیہ کو بریف کر دیا تھا۔ اچانک مجھے توصیف کا خیال آ گیا۔ آج جب میں سوسائٹی پہنچا تو میں نے توصیف کو بدر شاہ کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن بعد میں وہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عالیہ بیگم سے پوچھ لیا، آپ کے صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ اسے کیا ہونا ہے؟ وہ بیزار سے لہجے میں بولی، وہ تو اپنے حال میں مست ہے، انتہائی غیر ذمہ دار۔ میں نے سوچا تھا انور کی وفات کے بعد اس کے اندر احساس ذمہ داری جاگ جائے گا، لیکن اس لڑکے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے، اور آج کل تو وہ مجھ سے ویسے بھی بہت اکڑا اکڑا سا ہے۔ آپ نے اسے کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے جو نہیں دیے تھے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ شکر کریں وہ صرف آپ سے اکھڑا ہوا ہے، اگر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تو پھر کوئی سنگین مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، بلکہ آپ کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھنے لگی۔ جواب دینے کے بجائے میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا توصیف کا بدر شاہ سے میل جول ہے؟ نہیں تو؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے مسز عالیہ کو اپنے سوال کا سبب بتا دیا۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ نے بدر شاہ سے نہیں پوچھا کہ توصیف اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ میں نے نہ پوچھا اور نہ اس نے ذکر کیا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ نوٹس والے معاملے پر ہی بات چیت میں مصروف رہا تھا۔ میں توصیف سے پوچھتی ہوں کہ وہ وہاں کیا لینے گیا تھا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں بیگ صاحب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ فکر نہ کریں، میں طریقے سلیقے سے بات کروں گی، توصیف کو کچھ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ میری اس انکوائری کا مقصد کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، آپ یقیناً کوئی بچی نہیں ہیں، مگر انتہائی بے وقوف ضرور ہیں۔ پھر میں نے اسے سنانے کے لیے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیں گی۔ آپ مطمئن رہیں بیگ صاحب، وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگی۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس روز جب میں اپنے دفتر سے اٹھا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی کار کو بہادرآباد کی جانب موڑ لیا۔ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ذرا اندلیب آپا کا بھی دیدار کر لیا جائے۔ مسز عالیہ نے اپنی جو بپتا سنائی تھی، اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اندلیب آپا اور بدر شاہ کے بیچ کوئی گہرا کنیکشن موجود ہے۔ مسز عالیہ کو یقین تھا کہ اندلیب آپا اس کی بھرپور فیور کرے گی، لیکن اگر میرا اخذ کردہ نتیجہ درست تھا تو پھر میرے خیال میں اس سلسلے میں مسز عالیہ کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا تھا، اور میرا دل کہتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ میں نے بہادرآباد کے علاقے میں پہنچ کر لنکس میرج بیورو کے سامنے گاڑی روک دی۔ راستے میں نے نیت بنا لی تھی کہ میں رشتے کے خواہش مند ایک شخص کے باپ کی حیثیت سے خود کو اندلیب کے سامنے پیش کروں گا اور اسی آڑ میں اسے گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ مسز عالیہ نے 5 لاکھ کی رقم بدر شاہ کے حوالے کی تھی، لیکن اسے یہ راہ دکھانے والی اندلیب ہی تھی، لہٰذا ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی موکلہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مجھے دونوں محاذوں پر محنت کرنا تھی۔ محاذ اول بدر شاہ، محاذ دوم اندلیب آپا۔ میں نے اپنی کار کو اسٹریٹ کے کنارے پارک کیا۔
اور सुबह कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे मैंने लिंकर्स मैरिज ब्यूरो के ऑफिस से एक दराज क़ामत नौजवान को बरामद होते देखा। वो खासा बरहम नजर आता था। मैरिज ब्यूरो के दरवाजे के सामने पीले रंग की एक फिएट कार खड़ी थी। मज़कूरा मुश्तइल दराज ख़त नौजवान ने बड़ी बेदर्दी से फिएट के बोनट पर 2-4 ठुड्डे रसीद किए, फिर एक लात उसके दरवाजे पर मारी। इस दौरान में मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मुझ पर निगाह पड़ी तो उस वसीली कार्रवाई को रोक कर ठिठकी हुई निगाह से मुझे तकने लगा। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, इस बेजुबान पर क्यों जुल्म कर रहे हो? ये बेजुबान सही, मगर इसकी मालिकन अपने मुंह में गज भर की जबान रखती है। वो अजीब से लहजे में बोला, ये तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। अगर उस कमीने ने मेरा काम नहीं किया तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। बस उसके मुंह से कफ नहीं उड़ रहा था, वरना उसके गैज़ व गज़ब की इंतहा में कोई कलाम नहीं था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या मैं उस कमीनी का नाम जान सकता हूं जिसने तुम्हारा कोई काम ना करके इस कदर तैश दिलाया है? उसने टटोलती हुई निगाह से मेरा जायजा लिया, फिर पूछा, आप कौन? मैं खुदाई फौजदार हूं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, ये क्या होता है? तुम इस बहस में ना पड़ो कि ये क्या होता है और वो क्या होता है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम मुझे उस कमीनी का नाम बताओ जिसकी कार पर तुम अपना गुस्सा उतार रहे थे। हो सकता है मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने में कामयाब हो जाऊं। उसने एक लम्हा सोचा, फिर लिंकर्स मैरिज ब्यूरो की जानिब इशारा करते हुए नफरत आमेज लहजे में कहा, वो उधर बैठी है, लोग उसे अंदलीब आपा कहते हैं, लेकिन मैं समझ गया हूं कि वो एक पक्की फ्रॉडन है। मेरे कान खड़े हो गए। वो उसी अंदलीब आपा का जिक्र कर रहा था जिसने आलिया को बदर शाह के चुंगल में फंसाया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना अंदाज में पूछा, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? कामरान। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? अगर मेरे पास गाड़ी होती तो फिर यह खबीस औरत मुझे इतना ख्वार ना करती। वो जहरीले लहजे में बोला, ये दुनिया दौलत वालों की है, गरीबों का किसी को ख्याल नहीं है। अल्लाह भी सिर्फ पैसे वालों का है। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसकी आवाज़ फर्रा गई थी। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए नरमी से कहा, कामरान, मायूसी गुनाह है, और फिर तुम्हारे जैसे नौजवान पर तो मायूसी बिल्कुल नहीं जचती। दौलत अगर इतनी अहम होती तो साहिब सरवत लोगों की ज़िंदगी में कोई मसला नज़र न आता। वो ना तो कभी बीमार पड़ते और ना ही उन्हें मौत आती। तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं कि वो लोग कैसे कैसे ज़हनी अजाबों से गुजरते हैं। ऐसी नौजवानी का क्या फ़ायदा कि इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं हो। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, मेरे पास जो 20-30 हज़ार रुपए थे वो अंदलीब को खिला चुका हूँ, लेकिन उसका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी मैं उसके पास आता हूँ पैसों का मुतालबा करती है। जब मैं अपने काम के बारे में पूछता हूँ तो आएँ बाएँ शायक करने लगती है। तुमने ऐसा कौन सा काम अंदलीब को दे रखा है जिस पर तुम्हारे पैसे तो खर्च हो रहे हैं मगर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसने बताया। अंदलीब ने मुझसे वादा किया था कि वो उस लड़की से मेरा रिश्ता करा देगी, लेकिन 6 माह गुजर गए। अभी तक ये बदजात मुझे मुख्तलिफ हीलो बहानों से टरखा रही है। मुझे यकीन हो गया है कि ये मुझे उल्लू बना रही है। आओ कहीं बैठकर चाय पीते हैं, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुम्हारी कहानी खासी दिलचस्प है, मैं इस मामले की तफसील जानना चाहता हूँ, उसने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। और मेरे मामले से आपको क्या दिलचस्पी है? यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है बरखुरदार, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। यह औरत और भी कई लोगों को उल्लू बना रही है। मैं एक वकील हूँ और अपने एक क्लाइंट को इस औरत के चुंगल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं इधर आया था। इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हो गई। अगर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ तो हो सकता है मैं तुम्हारे भी किसी काम आ जाऊं। उसने शक-ज़दा नज़र से मुझे देखा, फिर कहने लगा, मैंने सुना है वकील लोग मुफ्त में किसी को अपना बुखार भी नहीं देते। मैं आपकी फ़ीस अदा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। फ्री में आप मेरी मदद करेंगे? ये ठीक है कि मैं मुफ्त में किसी का काम नहीं करता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मैं फ़ीस के नाम पर तुमसे 1 रुपया भी वसूल नहीं करूँगा। बात समझ में नहीं आई वकील साहब? वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे तकने लगा। मैं समझाता हूँ, तुम मुझे फ़ीस नहीं देना, लेकिन मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा करते जाना। तुम मेरी हिदायत के मुताबिक थोड़ी भाग दौड़ तो कर सकते हो ना, मतलब फील्ड वर्क। जी वो मैं कर लूँगा, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
میں نے اندلیب آپا کے درشن کا ارادہ فی الحال ملتوی کیا اور کامران کے ساتھ ایک چائے خانے میں آ بیٹھا۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں مجھے اندلیب آپا اور اس کے میرج بیورو لنکرز کے حوالے سے کافی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ میں نے کامران کے ذمے چند اہم کام لگائے اور اسے اپنا وزٹنگ کارڈ تھما کر چائے خانے سے باہر آ گیا۔ آئندہ روز وہ چاروں افراد میرے دفتر میں آئے جنہیں میں شاہ ٹریڈرز کے ویٹنگ روم میں اپنے وزٹنگ کارڈز دے کر آیا تھا۔ ان سب کے مسائل بھی عالیہ بیگم جیسے ہی تھے، تاہم ان میں سے کسی نے اتنا بھاری اماؤنٹ بدر شاہ کے پاس نہیں پھنسایا تھا جتنا کہ مسز عالیہ نے دے رکھا تھا۔ عالیہ کی طرح مذکور افراد کے پاس بھی انویسٹ کی گئی رقم کی کچھ رسیدیں ہی تھیں۔ کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ بھاری منافع کے لالچ میں شاہ ٹریڈرز میں لگا رکھے تھے۔ ان رسیدوں کے برتے پر بدر شاہ کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اگر وہ چاروں بھی اپنے معاملات میرے ہاتھ میں دے دیتے تو اس سے بدر شاہ پر نفسیاتی دباؤ بڑھایا جا سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے حقوق کے لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے تیار ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک نے پوچھا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ میری فیس جتنی بھی ہے وہ میں ہمیشہ ایڈوانس وصول کرتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں 2 قسم کی خاص رعایتیں کر سکتا ہوں۔ ہم سمجھے نہیں؟ وہ بیک زبان ہو کر بولے، آپ کن رعایتوں کی بات کر رہے ہیں؟ نمبر 1، میں نے وضاحت کرتے ہوئے انہیں بتایا، میری جو فیس ہے وہ آپ چاروں پر مساوی تقسیم ہو جائے گی، یعنی آپ میں سے ہر کوئی میری فیس کا 1/4 ادا کرے گا۔ میں ایک فیس میں آپ چاروں کی وکالت کروں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نمبر 2، اور یہ فیس میں آپ لوگوں سے اس وقت وصول کروں گا جب عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ وہ چاروں خوش ہو گئے۔ میں نے چند ضروری کاغذات پر ان کے دستخط کرائے اور اس کیس کے حوالے سے چند اہم پوائنٹس انہیں ذہن نشین کرا دیے۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان چاروں افراد کے لیے یہ رعایتی پیکج میں نے خاص طور پر رکھا تھا۔ وہ بدر شاہ کے ہاتھوں اتنے زیادہ دکھ اٹھا چکے تھے کہ ان کی دادرسی ایک عظیم نیکی تھی۔ ان کی حالت اور حالات بتاتے تھے کہ وہ فرداً میری بھاری فیس ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا میں نے ان کے لیے اس معاملے میں حتی الامکان آسانی پیدا کر دی تھی۔ آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے سے مالک خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے بھی زندگی کو آسان اور راحت بخش بنا دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مقدمہ جیتنے کی صورت میں وہ چاروں مل کر لازمی میری فیس ادا کر دیتے۔ اسی روز مسز عالیہ میرے پاس آئی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، کیا بدر شاہ آپ کے پاس آیا تھا یا آپ سے اس نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اور میں نے از خود رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، توصیف کا سنائیں، کیا آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہنے لگی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں نے اس لیے زیادہ کریت نہیں کی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یعنی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ بدر شاہ سے رابطے میں نہیں ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ میں نے توصیف کو شاہ ٹریڈر سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر مسز عالیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مستحکم انداز میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل یہ کیس حوالہ عدالت کر رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ادھر عدالت کے کمرے ہی میں ہوگا۔ آپ کو میں نے بدر شاہ کے حوالے سے جو ہدایات دے رکھی ہیں، آپ نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگی، میں ایک بار اس شیطان سے دھوکہ کھا چکی ہوں، اب میں اس کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ اس سے جو بھی بات ہوگی وہ آپ کی موجودگی میں ہوگی یا عدالت کے کمرے میں ہوگی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ اگلے روز میں نے بدر شاہ کے خلاف فراڈ کا ایک مضبوط کیس تیار کر کے مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پر مسز عالیہ انور کی مدعیت میں تھا۔ باقی 4 افراد بھی مسز عالیہ کے پیچھے ایک ہی قطار میں کھڑے تھے۔ استغاثہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ میں نے بدر شاہ کو گھیرنے کے لیے ایسا چال بنا تھا جس سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اسی دن میں نے مزید 4 نوٹس بھی بذریعہ رجسٹر ڈاک بدر شاہ کی کمپنی کے ایڈریس پر پوسٹ کرا دیے تھے۔ یہ لیگل نوٹس ان چاروں افراد کے حوالے سے تھے
जो मिसेस आलिया की तरह बदर शाह के डसे हुए थे। मैंने हत्तुल इम्कान बदर शाह पर दबाव डाल दिया था। बाकी के मामलात मुझे अदालत में देखना थे। 2 रोज़ बाद कामरान मेरे दफ्तर में आया। वो खासा खुश और पुरजोश दिखाई देता था। मेरे इस्तफसार पर उसने मुझे बताया कि मैंने उसके ज़िम्मे जो काम लगाया था वो उसने बखूबी सरअंजाम दे डाला है। कामरान से हासिल होने वाली मालूमात मैं सरे दस्त आपसे शेयर नहीं करूंगा। इसका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर किया जाएगा। आप इसे कहानी का तकाजा समझ लें। मुकदमा दायर किए हुए चंद रोज़ ही हुए थे कि एक शाम तौसीफ मेरे ऑफिस में आया। उसे अकेला देखकर मेरा माथा ठिनका। ताहम मैंने उसे बिठाया और रस्मी अलैक सलैक के बाद कहा, तौसीफ मियाँ, क्या हाल चाल हैं? आजकल तुम्हारी मसरूफियात क्या हैं? मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए बोला, उम्मीद है आप मेरे कहे को तवज्जो से सुनेंगे। आप लोग मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं अपने हर क्लाइंट की बात को पूरी तवज्जो से ही सुनता हूँ। मैं उसी सिलसिले में आपको अपडेट करने आया हूँ। वो रूखे लहजे में बोला, आप उस क्लाइंट के मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें। हम केस नहीं करना चाहते। ये कैसे हो सकता है, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दरअसल बदर शाह मुकदमेबाजी से डर गया है। वो बेतासुर अंदाज में बोला, आपकी फुर्तियों ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वो बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। दरहकीकत उसे कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से वो अचानक माली दबाव में आ गया था। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर हम मुकदमा वापस ले लें तो वो 1 माह के अंदर हमारी रकम लौटा देगा। बदर शाह ने यह दावा क्या तुम्हारी वालदा की मौजूदगी में किया है? मैंने एक अहम सवाल किया। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अभी उसकी मुझसे बात हुई है। अगर आप किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बाज आ जाएं तो हमारा मसला घर बैठे हल हो सकता है। तौसीफ का रवैया शुरू ही से मुझे हजम नहीं हो रहा था। उसकी हमदर्दी अपनी माँ के बजाय बदर शाह के साथ थी। अब यह बात मेरी समझ में आ रही थी कि वो बदर शाह के राब्ते में था और उन दोनों के बीच कोई जहरीली खिचड़ी पक रही थी। उस रोज़ भी तौसीफ इसी सिलसिले में शाह ट्रेडर्स के ऑफिस में आया था, लेकिन बदर शाह ने एक बार भी उसकी आमद का जिक्र नहीं किया था। गोया उन दोनों के बीच कोई पक्की सेटिंग चल रही थी, जो यकीनन मिसेस आलिया के हक में नहीं थी। इस ख्याल ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने तौसीफ की तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं समझता हूँ बदर शाह तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसकी बातों में ना आओ तो अच्छा है। हम अपने फ़ायदे नुकसान को अच्छी तरह समझते हैं। वो बेमुरव्वती से बोला, आपको हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बरखुरदार मैं फ़िक्र नहीं गौर करता हूँ। मैंने उसके कानों के कीड़े छाड़ते हुए कहा, और मेरे गौर करने का नतीजा ये है कि तुम्हारी माँ ने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया है उसे मैं हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। रोज़े अव्वल ही से तौसीफ का अपनी माँ के साथ अदम ताउन वाला रवैया था। यही महसूस होता था कि वो मिसेस आलिया के ख़िलाफ़ और बदर शाह का वफ़ादार था, जिसका एक ही मतलब निकाला जा सकता था कि बदर शाह ने उस नादान को काबू में करने के लिए किसी गीदड़ भक्की का इस्तेमाल किया था। आप खामखा की जिद कर रहे हैं, वो बुरा समूह बनाते हुए बोला। अम्मी ने आपको फ़ीस की मद में जो पैसे दिए हैं वो आप रख लें और इस मामले को ख़त्म समझें। बात फ़ीस वाले पैसों की नहीं बल्कि उसूल की है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैंने तुम्हारी अम्मी के ईमा पर यह केस लिया था। अगर मिसेस आलिया खुद आकर मुझसे केस वापस लेने के लिए कह देंगी तो मैं इस केस से दस्तबरदार हो जाऊंगा। वो चंद लम्हात तक नापसंदीदा नज़र से मुझे देखता रहा, फिर एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से चलते हुए मेरे चैम्बर से निकल गया। मैंने फ़ौरन मिसेस आलिया को फ़ोन किया और उसे तौसीफ से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने के बाद वाशिगाफ अल्फाज में कहा, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि आपका बेटा बदर शाह के हाथों का खिलौना बना हुआ है, लिहाजा उसकी तरफ से आपको बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता। आप कोई भी अहम बात तौसीफ से डिस्कस नहीं करेंगी। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी बेग साहब, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोली। कमाल है, जिस किस्म की बातें तौसीफ ने आपसे की हैं उनसे तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो सरासर बदर शाह की हिमायत कर रहा है। हैरत इस बात की है कि उस कमबख्त ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं किया तो इस पॉइंट से आप भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। आप भी यही जाहिर करें कि ना तो आपको तौसीफ के अज़ाइम की खबर है और ना ही मैंने इस बारे में आपको कुछ बताया है। समझ गई,
वो बड़ी फर्मा बरदारी से बोली। फिर कदरे तशवीश भरे अंदाज में पूछा, आपने केस की तैयारी तो अच्छी तरह कर ली है ना? आप इस सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन रहें। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। इस केस के एक एक जाविये पर मेरी गहरी नज़र है। अदालत में हर नौयत की सूरत हाल को मैं बतरीक़ एहसन टैकल कर लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, वो तशक्कुराना लहजे में कहने लगी। आप अपना ख्याल रखें, मैंने कहा। अब हमारी मुलाकात अदालत के कमरे में ही होगी। मैंने मिसेस आलिया से टेलीफोनिक रब्ता मुनक़ता किया ही था कि कमरान मुझसे मिलने के लिए आन पहुंचा। वो बहुत पुरएतमाद और मुतमईन दिखाई देता था। उसने मुझे मज़ीद मुफीद मालूमात फराहम की और थोड़ी देर बैठने के बाद वापस चला गया। कामरान के बारे में मैं आपको चंद बातें बता दूं ताकि आपका जहन उससे आशनाई हासिल कर ले। जैसा कि आप जानते हैं, कामरान पहली बार मुझे लिंकर्स मैरिज ब्यूरो के सामने मिला था। वो गुस्सीले अंदाज में अंदलीब की कार को ठोकरे मार रहा था कि मैंने उससे याद अल्लाह कर ली थी। पेशे के एतबार से वो बार्बर यानी हेयर ड्रेसर था। गुलशन इकबाल के इलाके 13D में उसका हेयर कटिंग सैलून था। वो शादी करना चाहता था और इसी सिलसिले में वो लिंकर्स मैरिज ब्यूरो तक पहुंचा था। अंदलीब ने रजिस्ट्रेशन के बाद उससे पूछा था, आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? मैडम, क्या आप मेरी चॉइस पूछ रही हैं? वो पुरमुसर्रत लहजे में बोला। यही समझ लें, अंदलीब ने जो मायने अंदाज में कहा। मेरी चॉइस काफ़ी ऊंची है, आप बताएं तो सही, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, वो कदरे शर्माते हुए कहने लगा। मैं आपको कल बताऊंगा, अंदलीब ने कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगले रोज़ कामरान एक फ़ोटो के साथ लिंकर्स मैरिज ब्यूरो पहुंच गया और मस्कूरा फ़ोटो अंदलीब के सामने रखते हुए कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अंदलीब ने फ़ोटो देखा तो चौंक उठी, फिर इस्तरारी अंदाज में कहा, कामरान साहब, आपकी चॉइस तो वाकई बहुत ऊंची है। ये तो कराची की एक मारूफ मॉडल अनीता है। जी जी, मेरी चॉइस तो यही है, वो बाँछें फैलाते हुए बोला। अब बताएं, आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कोशिश कर सकती हैं? शो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से शादी करने की ख्वाहिश रखने वाले मर्दों की एक मखसूस सोच होती है। ऐसे अफराद चमक दमक और रंग व नूर की दुनिया के दिलदादा होते हैं। चीज़ों के मसनूईपन पर उनका ध्यान नहीं जाता और वो उसी शय पर यकीन कर लेते हैं जो और जैसी उन्हें दिख रही होती है। उनमें से अक्सर अफराद तो ऐसी ख्वाहिश दिल में ही लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और अगर 1-8% इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं तो जल्द ही उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। यानी ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, क्योंकि हर चमकीली चीज़ मेरी जान कब होती है सोना। अंदलीब ने एक मशाक शिकारी की नज़र से अपने सामने बैठे अनीता के आशिक ज़ार की तरफ देखा। उसकी निगाह में एक पना बनाया उल्लू का पट्ठा उसके रूबरू था। वो यकदम संजीदा हो गई। कामरान ने तड़प कर पूछा, मैडम, आप चुप क्यों हो गई हैं? क्या मेरी ख्वाहिश को पूरा करना आपके लिए मुमकिन नहीं है? मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोली। लेकिन उसने कामरान के जज्बात से खेलते हुए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो बेचैन होकर मुस्तफसिर हुआ। लेकिन क्या मैडम? आप जानते हैं कि अनीता इस मुल्क की एक टॉप मॉडल है, वो गंभीर अंदाज में बोली। उसे अपनी राह पर लाने के लिए मामूल से ज़्यादा मेहनत करना होगी और इस काम में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, वो जज्बात से लबरेज आवाज़ में बोला। आपको जितना वक्त चाहिए ले लें, लेकिन किसी तरह मेरी शादी अनीता से करा दें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगा। समझ लें, बहुत जल्द आपका ये काम हो जाएगा। अंदलीब ने बड़े एतमाद के साथ कहा, मैं अनीता को राज़ी करने के लिए कोई सियासत लड़ाती हूँ। आप इत्मीनान से घर जाएं और मुझसे राब्ते में रहें। इस दौरान में मैं आपसे जो भी कहूँ उस पर आंखें बंद करके अमल करते जाइएगा। किसी अंधे अकीदतमंद की तरह कामरान ने अंदलीब के अहकामात की तामील का वादा किया और शादा खुशियों से लबरेज घर लौट गया। उसके बाद आए दिन अंदलीब की फरमाइशों का सिलसिला चल निकला। वो मुख्तलिफ मदों में कभी 2000 कभी 3000 उससे निकलवाती गई। कामरान ने मुझे बताया कि पिछले 6 माह में वो उससे कमोबेश 30,000 रुपये बटोर चुकी थी और अभी तक अनीता तक रसाई के सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। यही वजह थी कि कामरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, जिसके नतीजे में उसने अपनी झुंझुलाहट के तौर पर पहले कार को ज़ूदकोप भी किया था। कमोबेश पिछले 6 माह से अंदलीब आपा ने कामरान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन अब वो उसके ट्रांस से निकल आया था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि वो सुपर मॉडल
अनीता के ट्रांस से भी कभी बाहर निकल सकेगा। 2 रोज बाद बदर शाह मेरे ऑफिस आ धमका। वो खासा बरहम दिखाई देता था। मैंने बड़े इखलाक से उसे बैठने के लिए कहा। अगले ही लम्हे उसकी बरहमी का सबब सामने आ गया। ये क्या हरकत है वकील साहब? वो चंद लिफाफे मेरे सामने फेंकते हुए बोला। आपने रोजगार का बहुत उम्दा तरीका दरियाफ्त कर लिया है। मुझे ये पहचानने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि यह वही 4 लीगल नोटिस थे जो मैंने चंद रोज पहले रजिस्टर डाक से उसके ऑफिस के पते पर पोस्ट किए थे। मैंने उसके रवैये का बुरा मनाए बगैर मोतदिल अंदाज में कहा, यह मेरा पेशा है, मेरा रोजगार है। हर इंसान अपने पेशे से रोजी रोटी कमाता है। ये अलग बात कि किसी का रोजगार जायज़ और किसी का नाजायज़ होता है। मैं यहाँ पर नूर बसीरत का प्रोग्राम देखने नहीं आया हूँ। वो तुर्श लहजे में बोला। आप मुझे इखलाकियात सिखाने की कोशिश ना करें। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है शाह साहब, मैंने बड़े तहम्मुल से कहा। आप खामखा आप ये ना समझें कि मैं नोटिस की वजह से डर गया हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। मेरे डस्टबिन में ऐसे बहुत से कागजात पुर्जों की सूरत पड़े रहते हैं। ओके, मैंने नोट कर लिया कि आप इंतहाई निडर इंसान हैं। मैंने बदस्तूर एतदाल के दामन को थामे रखते हुए कहा। मैंने उसकी चाल को बुरे तरीके से नाकाम बना दिया था। उसने मेरे चैम्बर में कदम रखते ही जो तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया था, उसके रद्द अमल में मुझे मुश्तइल हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके अरमानों पर ओस पड़ गई थी। मेरी मुस्तकिल मिजाजी और एतमाद को देखते हुए उसने पैंतरा बदला और कदरे मोतदिल अंदाज में बोला। वकील साहब, मैं बहुत साफगो और खरा इंसान हूँ। अब की बार मैंने उसकी बात काट दी और कहा, ओके शाह जी, मैंने अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया है। आप एक निडर, साफगो और खरे इंसान हैं। अगरचे मेरा लहजा धीमा और अंदाज इंतहाई सुलझा हुआ था, लेकिन मेरे अल्फाज उसके जहन का फ्यूज उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वो चंद लम्हा तक मुझे टटोलती हुई नज़रों से घूरता रहा, फिर मज़ीद नर्म पड़ते हुए शाइस्ता लहजे में बोला, आप समझे नहीं। आप चाहे रोज़ाना मुझे एक नोटिस भेज दिया करें और आपका जितना मन चाहे मुझ पर उतने ही मुकदमे दायर कर डालें ताकि आपकी फ़ीस हलाल होती जाए। लेकिन मेरी आपसे दोस्ताना अपील है कि आप इन मुकदमात पर ज़्यादा मगजमारी न करें। उम्मीद है आप मेरा मकसद समझ गए होंगे। बात के इख्तिताम पर उसने मायने खेज अंदाज में मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, वकील आप हैं या मैं? जाहिर है वकील तो आप ही हैं, वो जल्दी से बोला। मैंने इस्तफसार किया, क्या आपको मेरी वकालत या मेरी पेशा वराना काबिलियत पर कोई शक है? नहीं, वो गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए बोला। जब आप मेरे काम से मुतमईन हैं तो फिर मुझे कुछ सिखाने या पढ़ाने की कोशिश ना करें, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। अव्वल मैं हमेशा अपनी फ़ीस हलाल करता हूँ, लिहाजा मेरी मुखालिफ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। दोयम मुकदमात पर मगजमारी किए बगैर बात नहीं बनती शाह जी। अपने मौक्कल को केस जितवाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, इसलिए दिमाग सोजी और मगजमारी को आप मेरी मजबूरी समझ लें। सोयम ये कि मैं आपकी बात का मतलब बखूबी समझ गया हूँ। चहारों लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आपने मुझसे दोस्ताना अपील की है। आपकी इस ख्वाहिश में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। कौन सा टेक्निकल फॉल्ट? उसने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। किसी भी किस्म की अपील के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मेरे दफ्तर में इस नौयत की कोई कोशिश बारावर नहीं हो सकती, और आखिरी बात यह कि हमारे बीच कभी दोस्ती का रिश्ता नहीं रहा। फिर दोस्ताना अपील चे मानेदारत। वो अपनी जेब की जानिब हाथ बढ़ाते हुए शातिराना अंदाज में बोला, आप भी कमाल करते हैं वकील साहब। उसने अपनी जेब में से एक फूला हुआ लिफाफा बरामद किया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर अब तक हमारे दरमियान दोस्ती का नाता नहीं तो क्या हुआ, आज ही ये ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। उसने फूले हुए लिफाफे को मेरी तरफ खिसकाते हुए चारा डालने वाले अंदाज में इजाफा किया। इस लिफाफे के अंदर इतनी रकम मौजूद है जितनी आपने उन 5 क्लाइंट से मजमूई तौर पर वसूल की होगी। यह आप मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा समझ कर रख लें। उसने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर एक आंख दबाकर बोला, अपने क्लाइंट से आपने जो फीस वसूल की है वो उन्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं। उनकी तसल्ली के लिए बस 2-4 माह तक ढीले ढाले अंदाज में मुकदमे को चलाते रहें। वो खुद ही थक हार कर मायूस हो जाएंगे, और अगर वो बहुत ही ढीठ साबित हों तो कुछ अरसे के बाद आप ये केस हार जाइएगा। आप जैसे तजुर्बेकार वकील के लिए यह कौन सा मुश्किल काम है? आपने बजा फरमाया शाह जी, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। यह तो वाकई मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं बहुत तन आसान किस्म का वकील हूँ।
میری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ اگر اس سے بھی ایزی کوئی کام میرے سامنے ہو تو میں پہلی فرصت میں اس کام کو نمٹا ڈالوں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں انتہائی آسان کام کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور ایسا ایک کام اس وقت میرے ذہن میں ہے۔ کون سا کام؟ وہ چونکتے ہوئے بولا۔ یہ کام کہ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر آپ 1 منٹ کے اندر یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں آپ کو رقم والے اس لفافے سمیت اٹھا کر اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، میرا یہ آفس بلڈنگ کی 4تھی منزل پر ہے۔ وہ کسی اسپرنگ کی مانند اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر دھمکی آمیز انداز میں کہتے ہوئے پاؤں پٹک کر میرے آفس سے نکل گیا۔ وکیل کے بچے، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا۔ میرا باپ وکیل نہیں تھا۔ میں نے اس کے عقب میں تمسخرانہ انداز میں یہ جملہ پھینکا، اور نہ ہی ابھی میری شادی ہوئی ہے جو آپ اس وقت میرے بچے سے مخاطب ہوں، لہٰذا آپ کی دیکھنے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ بدر شاہ کے میرے آفس میں آمد اور ایک تگڑی رقم سے مجھے خریدنے کی کوشش اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ اس کا بازو گنا بیلنے والی مشین میں آ چکا تھا۔ کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وکیل صفائی نے تاخیری حربے استعمال کر کے ابھی تک کیس کی باقاعدہ سماعت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ بالآخر میری کوششوں سے 4تھے ماہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو گیا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم بدر شاہ نے صحت جرم سے نیم انکار کر دیا۔ نیم انکار سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے صرف عالیہ بیگم سے رقم لینے کا اقرار کیا تھا۔ باقی 4 مدعیان کو اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب مدعیان اور گواہان کے بیان ہو چکے تو میں جج کی اجازت سے ایکیوز باکس یعنی ملزم والے کٹہرے کے قریب چلا گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی چرح کا آغاز کر دیا۔ بدر شاہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو شاہ جی کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں۔ آخری ملاقات میں نے اپنے آفس میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھولا نہیں تھا۔ میرے لیے ناپسندیدگی اور برہمی اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ بڑے روکے پھیکے لہجے میں اس نے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاہ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جرا کے ریک مال کو اس پر آزماتے ہوئے کہا۔ کس بات کا شکریہ؟ اس نے خفگی آمیز انداز میں پوچھا۔ میری موکلہ مسز عالیہ انور کو پہچاننے کا شکریہ۔ اگر آپ اس کی شناخت سے بھی انکار کر دیتے تو میں بیچارہ تو ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ جو سچائی ہے میں نے وہی بیان کی ہے۔ وہ میرے طنز کے تیر کو اپنے سینے پر کھاتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں یا انگلیاں چٹخاتے۔ چلیں ہم دونوں مل کر اس کیس کے پاؤں دباتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ کسی بشرا نامی خاتون کو جانتے ہیں؟ کون بشرا؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک غریب عورت جو ادھر گل بہار المعروف کولی مار میں رہتی ہے۔ میں نے کامران سے حاصل ہونے والی معلومات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے پوچھا۔ جس کی ایک 14 سال کی لڑکی بھی ہے، غالباً اس کا نام شازیہ ہے۔ میں کسی بشرا یا شازیہ کو نہیں جانتا، وہ برہمی سے بولا۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے استفسار کیا، کیا ان دونوں کرداروں کا زیر سماعت کیس سے کوئی لنک ہے؟ یس یور آنر، میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اور وقت آنے پر میں یہ لنک ثابت بھی کر دوں گا۔ بیگ صاحب، جج اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پلیز پروسیڈ۔ شاہ جی، میں شاطر ملزم بدر شاہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور سوال کیا، فیڈرل بی ایریا کے مکان نمبر فلاں میں ایک دلکش خاتون رہائش پذیر ہیں، کیا آپ بھری عدالت کو ان خاتون کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں ایسی کسی عورت کو بھی نہیں جانتا، وہ برہمی سے بولا۔ آپ پتہ نہیں کون کون سی بے پرکی اڑا رہے ہیں۔ چلیں آپ کی خوشی کی خاطر اس بے پرکی کو پر لگا لیتے ہیں، میں نے کامران کی فراہم کردہ مفید معلومات کے استعمال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس پرکشش عورت کے 2 پر بھی ہیں، جن میں ایک کا نام فیصل غوری اور دوسرے کا نام عبدالصمد خان ہے، یعنی مذکورہ خاتون کے دائیں اور بائیں کے مکین۔ یہ دونوں جائیں جہنم میں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے ایک مرتبہ پھر اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ کی لا یعنی باتوں سے یہ کیس اپنی پٹری سے اتر رہا ہے۔ میرے فاضل دوست کو ٹو دی پوائنٹ رہنے کی تاکید کی جائے۔ اس بار جج نے وکیل صفائی کی فرمائش پوری کر دی۔ شاہ جی، میں نے اپنی توجہ بدر شاہ پر مرکوز کر دی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے شاہ ٹریڈرز نامی یہ فرم کب بنائی تھی؟
اب تک کی جرح میں میری طرف سے پوچھے گئے تمام سوالات اگرچہ اس کیس کی نسبت سے غیر متعلقہ نظر آتے تھے، لیکن ہر سوال کے عقب میں میرا ایک خاص مقصد چھپا ہوا تھا۔ میں عدالت کی نگاہ میں دراصل بدر شاہ کو ایک دروغگو شخص ثابت کرنا چاہتا تھا۔ بدر شاہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، کم و بیش 8 سال پہلے جب یہ کمپنی قائم کی گئی تو کیا اس وقت آپ اکیلے ہی اس کے مالک تھے یا آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی تھا؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وکیل صفائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جناب علی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ زیر سماعت کیس کا تعلق ذاتی قرض کے بارے میں ہے، لہٰذا فاضل وکیل کو اس بات کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ شاہ ٹریڈرز کو اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جناب علی، اگر شاہ جی معزز عدالت کو یہ بتا دیں کہ وہ شاہ ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے میری موکلہ سے 5 لاکھ روپے قرض لیا تھا، تو میں اس سوال سے باز آ جاؤں گا۔ جج نے بدر شاہ سے جب استفسار کیا تو وہ بغلیں چھانکنے لگا۔ جج نے وکیل صفائی کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے بدر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہ جی، میرے سوال کا جواب دیں۔ جب شاہ ٹریڈرز قائم کی گئی تو میں اکیلا ہی اس کا مالک تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، کوئی بھی شخص اس فرم میں نہ کبھی میرا پارٹنر تھا اور نہ اب ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ اتنی جلدی کہاں شاہ جی؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، ابھی تو مجھے ایک فریادی کی دکھ بھری آواز کو معزز عدالت کی منصفانہ سماعت تک رسائی دلانا ہے۔ کون فریادی؟ وہ چوکنا نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ وہ آپ کے سر پر بیٹھی ہے۔ میں کان کی انداز میں اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف چلا گیا، پھر حماقت کا احساس ہوتے ہی وہ خفت آمیز انداز میں بڑبڑایا، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، مسٹیک ہے شاہ جی۔ میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ فریادی آپ کے سر کے اندر آپ کی یادداشت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایسی کسی عورت کو نہیں جانتا جو میرے اندر چھپی بیٹھی ہو اور مجھے کوئی خبر ہی نہ ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، وہ صرف چھپی ہی نہیں بیٹھی بلکہ خطرناک دعویٰ بھی کر رہی ہے۔ کیسا دعویٰ؟ بدر شاہ نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس فریادی عورت کا دعویٰ ہے کہ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ اس بزنس کی ابتدا پر آپ کی 50-50 کی پارٹنر تھی، جو کہ تکنیکی اعتبار سے 49-51 پارٹنرشپ کہلاتی ہے۔ بدر شاہ کی پیشانی ارقالود ہو گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں اس نے جواب دیا، وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹی ہے، مکار ہے۔ میں نے کبھی کسی سے پارٹنرشپ نہیں کی۔ اگر ایسی کوئی دروغگو عورت ہے تو آپ اس کا نام عدالت کے سامنے لائیں، میرے فاضل دوست۔ وکیل صفائی نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، صرف نام ہی نہیں، میں ضرورت پڑنے پر مذکورہ عورت کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، لیکن ابھی اس سے بھی ضروری کام نمٹانا ہے۔ کیا آپ کی بیان کردہ فریادی عورت کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہے؟ وکیل صفائی نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں، بہت گہرا تعلق ہے، میں نے وکیل صفائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر بدر شاہ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، میری معلومات کے مطابق آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 2 شادیاں کرنا کوئی گناہ تو نہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ گناہ اور ثواب کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آپ ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دیں۔ ہاں، میں نے 2 شادیاں کی ہیں، وہ بڑے فخر سے بولا۔ میں نے اس کے فخر کو خاک چٹانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس وقت آپ کی دونوں شادیاں برقرار ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پہلی شادی ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہو چکی ہے؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرانے کے بعد استفسار کیا، طلاق، خلا یا علیحدگی؟ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، کیا آپ اپنی پہلی بیوی کا نام بتانا پسند کریں گے؟ بشرا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وکیل صفائی سر پیٹ کر رہ گیا، وہی بشرا جس سے آپ کی ایک 14 سالہ بیٹی بھی ہے؟ میں نے بدر شاہ کو سوچنے کا موقع دیے بغیر جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس کا نام شازیہ ہے؟ یہ ماں بیٹی گل بہار کے علاقے میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں ان ماں بیٹی سے اپنی لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا، تمہارے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ وہ بری طرح پھنس چکا تھا، کمزور سی آواز میں بولا، پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ بشرا میری پہلی بیوی تھی۔
تم تھی کا الفاظ استعمال کر کے اب بھی سنگین غلطی کر رہے ہو، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بشرا کے لیے ماضی کا صیغہ جائز نہیں ہے کیونکہ تم نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ وہ اس وقت بھی شرن تمہاری بیوی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ڈرامائی انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری جس پہلی بزنس پارٹنر کا ذکر کیا تھا وہ فریادی عورت یہی بشرا ہے، کیونکہ نہ تم نے اس کا سرمایہ واپس کیا تھا اور نہ ہی پارٹنرشپ بزنس کو ختم کرنے کی کوئی دستاویز تیار کی۔ وہ قانوناً اب بھی تمہاری پارٹنر ہے، شاہ ٹریڈرز کے نصف اثاثوں کی مالک۔ پانی ہے کیا؟ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے نحیف سے آواز میں ممننایا۔ جب تک یہ جرا جاری ہے تمہیں میرے سوالات کا سامنا کرتے ہوئے بار بار خود کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا۔ اس کیس کے اختتام پر تمہیں نیم کے رس میں کھلی بھگو کر کھلائی جائے گی تاکہ تم آئندہ کسی درو گوئی کا تصور بھی نہ کر سکو۔ میں نے ذرا دیر تھم کر ایک گہری سانس لی، پھر اگلا سوال داغ دیا۔ میری موکلہ سرمایہ کاری کے لیے تمہارے پاس اکیلی آئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ یہ اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اندلیب کو تم کب سے جانتے ہو؟ 2-3 سال سے۔ اس جانکاری کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک معروف سماجی شخصیت ہے، اس نے بتایا۔ اس نے لنکرز کے نام سے ایک میرج بیورو کھول رکھا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ اندلیب بہت دلکش عورت ہے، میں نے کہا۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، اپنا ایڈریس بھلا کون بھول سکتا ہے؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا۔ جو شخص اپنی بیوی کا نام بھول سکتا ہو اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم معزز عدالت کو اپنے بائیں اور دائیں والے پڑوسیوں کے نام بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ وہ میری چال میں آ گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، فیصل غوری اور عبدالصمد خان۔ میں نے تیکھے اور نکیلے سوالات کی بوچھاڑ کر کے اس کی مت مار دی تھی۔ وہ بے خبری میں میری تیار کردہ دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم ان دونوں افراد کو جہنم جانے والی ٹرین میں سوار کرا چکے ہو، اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ جس گھر میں تم رہائش پذیر ہو وہ دلکش عورت بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ میرا اشارہ لنکرز میرج بیورو والی اندلیب آپا کی طرف ہے۔ کیا تم بھی اسے آپا ہی کہہ کر مخاطب کرتے ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ آتش زیر پا ہوتے ہوئے بولا۔ اندلیب میری بیوی ہے۔ ویل ڈن، میں نے بدر شاہ کی بھت اڑاتے ہوئے کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، میں نے معزز عدالت کے روبرو بدر شاہ کو جھوٹا، فریبی اور دھوکے باز ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب عدالت سے بس میری اتنی سی استدعا ہے کہ میری موکلہ کو اس کی ڈوبی ہوئی رقم واپس دلائی جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آپ کو ملزم سے کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا، یور آنر، میں اپنی جرح مکمل کر چکا ہوں۔ جج نے بدر شاہ سے پوچھا، مسز عالیہ انور کی ہڑپ کی ہوئی رقم کے بارے میں تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ جناب عالی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ رقم تو میں واپس کر چکا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں بدر شاہ عرف شاہ جی کھڑا تھا۔ پچھلی پیشی کا اختتام انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ شاہ جی نے بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسز عالیہ سے لی ہوئی رقم واپس کر چکا ہے۔ میرے اصرار پر جج نے اس رقم کی واپسی کا ثبوت مانگ لیا تھا اور آج وہ اسی ثبوت کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے پاس بھی ثبوتوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پچھلی پیشی پر شاہ جی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بس وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ عدالت سمجھ چکی تھی کہ بدر شاہ ایک عیار، مکار اور فراڈ شخص ہے، لیکن آخری وقت پر اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس سے صورتحال میں سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے روئے سخن جج کی جانب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے گزشتہ پیشی پر کئی زاویوں سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملزم بدر شاہ ناقابل اعتبار شخص ہے۔ اس نے مختلف مواقع پر عدالت کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور زندگی بھر لوگوں کو دھوکہ دیتا آیا ہے۔ میں اپنی بات کے ثبوت کے لیے اس کی پہلی بیوی بشرا، اس کی بیٹی شازیہ، اس کے حالیہ پڑوسی فیصل غوری اور عبدالصمد خان کو لے کر آیا ہوں۔ یہ تمام افراد اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ ملزم کی دوسری بیوی اندلیب منظر سے غائب ہو چکی ہے۔ فی الحال حاضر اسٹاک افراد سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ عدالت جب چاہے انہیں اندر بلا کر میری بات کی تصدیق کر سکتی ہے۔ جج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر
مذکور افراد کو اندر بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کرا لیا۔ میرے اس اقدام نے بدر شاہ کے فراڈ کے غبارے میں رہی صحیح ہوا بھی نکال دی۔ جج نے کڑے لہجے میں وکیل صفائی سے کہا، پچھلی پیشی پر آپ کے موکل نے رقم کی واپسی کا جو دعویٰ کیا تھا، آپ اس کا ثبوت لائے ہیں؟ وکیل صفائی نے اپنی فائل میں سے چند کاغذات نکال کر جج کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان کاغذات کی روح سے بدر شاہ نے کاروبار میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد مسز عالیہ کی رقم قسطوں میں واپس کر دی تھی۔ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی تمام رسیدیں بھی موجود تھیں، جن کے مطابق 2 لاکھ 1 مشت اور 3 لاکھ 12 اقساط کی صورت میں 1 سال میں اس نے لوٹائے تھے۔ میں نے مذکورہ رسیدوں کا جائزہ لیا تو اس کمینے شخص کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ ان تمام رسیدوں پر توصیف کے دستخط موجود تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو پچھلے 1 سال میں توصیف نے 5 لاکھ کی وہ رقم وصول کر لی تھی، اور یا پھر بدر شاہ نے کوئی اونچا خواب دکھا کر اس بے وقوف نوجوان سے مختلف رسیدوں پر دستخط کرا لیے تھے۔ توصیف میں عقل کی جتنی مقدار موجود تھی، اس کی روشنی میں وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ توصیف روز اول سے بدر شاہ کی حمایت کیوں کر رہا تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ بدر شاہ، میں نے اس چال باز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے 5 لاکھ کی رقم مسز عالیہ سے لی تھی یا ان کے بیٹے توصیف سے؟ اس نے جواب دیا، مسز عالیہ سے۔ کیا اس موقع پر توصیف موجود تھا؟ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، عالیہ اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی تھی، وہی دلکش خاتون جو آپ کی دوسری بیوی اور زمانے بھر کی آپا ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ قہر آلود نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بائی دی وے، میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اندلیب صاحبہ پچھلے 8-10 روز سے کہاں غائب ہیں؟ میں ان کے میرج بیورو کی بھی 2-3 چکر لگا چکا ہوں، کم از کم وہ کراچی میں تو نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہیں جلد ہی واپس آ جائیں گی۔ آپ کو ان کی فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں اتنا موٹا نہیں ہوں کہ مجھے دبلا ہونے کی فکر لاحق ہو جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، دوسری بات یہ کہ اندلیب کا اس کیس سے بہت گہرا تعلق ہے، وہی میری موکلہ کو گھیر گھار کر تمہارے پاس لائی تھی، لہٰذا جب بھی عدالت ضرورت محسوس کرے گی، اندلیب کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، اور یہ حاضری آپ کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ جگت آپا اندلیب آپ کی منکوہہ دوم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اندلیب کو عدالت میں بلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ چونک کر بولا، کیوں؟ تمہاری اس کیوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، اگر اس کی ضرورت باقی رہی تو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، پھر پوچھا، 5 لاکھ کی رقم پر باحساب 5% منافع، یعنی 25,000 روپے ماہانہ پہلے 2 ماہ تم نے کس کو دیے تھے، مسز عالیہ کو یا ان کے بیٹے توصیف کو؟ منافع کی رقم مسز عالیہ ہی نے وصول کی تھی۔ او عقل سے پیدل اور حماقت کے گھوڑے پر سوار فراڈ ابن فراڈ، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، 5 لاکھ تم نے میری موکلہ سے لیے، اس رقم پر 2 مرتبہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے منافع تم نے میری موکلہ کے ہاتھ میں رکھا، پھر جس خطیر رقم کی واپسی کی تم نے عدالت میں بوکس رسیدیں پیش کی ہیں، وہ تم نے میری موکلہ کے بیٹے کو کیوں ادا کیں، اور وہ بھی مسز عالیہ کے علم میں لائے بغیر؟ میں بتاتا ہوں، وکیل صفائی نے بدر شاہ کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر اپنی فائل میں سے ایک اسٹیمپ پیپر نکال کر جج کی جانب پڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، یہ پاور آف اٹارنی ہے۔ مسز عالیہ نے بدر شاہ کو بتایا تھا کہ وہ جوڑوں کی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، لہٰذا وہ بار بار شاہ ٹریڈرز کے چکر نہیں کاٹ سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے توصیف کے نام پر پاور آف اٹارنی بنا کر دیا تھا، اور بدر شاہ سے درخواست کی تھی کہ آئندہ رقم کا لین دین ان کا بیٹا توصیف کرے گا۔ اس پاور کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پاور آف اٹارنی تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بدر شاہ نے نقلی مختار نامہ تیار کرا لیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بدر شاہ اپنے اندر اعتماد بھرتے ہوئے گویا ہوا، اس پاور آف اٹارنی کی روشنی میں مسز عالیہ سے لیے ہوئے 5 لاکھ روپے واپس کر چکا ہوں، اور رسیدوں کی شکل میں تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں، لہٰذا یہ فراڈ کا نہیں، حتیٰ کہ عزت کا کیس بنتا ہے۔ وکیل صفائی نے پھرتی دکھائی، میرے موکل پر جو کیس بنایا گیا اس میں ان کی بہت تذلیل اور جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اس ہزیمت کے جواب میں یہ ہر جانے کا دعویٰ کریں گے۔ جو 5 لاکھ مسز عالیہ کو قسطوں کی صورت ادا کر چکے ہیں، وہ ڈبل ٹرپل ہو کر ہر جانے کی صورت میں میرے موکل کے پاس آ جائے گی۔ 1 منٹ میرے فاضل دوست، میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، سپر ایکسپریس بلٹ ٹرین بننے کی کوشش نہ کریں۔
راستے میں چھوٹے موٹے بہت سے اسٹیشن ابھی باقی ہیں۔ آپ کے موکل اور اس کیس کے ملزم بدر شاہ نے رقم کی واپسی کا جو ڈرامہ عدالت میں پیش کیا ہے، اس کی تصدیق یا تردید صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، اور وہ ہے میری موکلہ کا بیٹا توصیف، جو اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، میں توصیف کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے توصیف وٹنس باکس میں پہنچ گیا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس گیا اور نہایت ہی دھیمے لہجے میں توصیف سے کہا، تمہارے پاس آخری موقع ہے، حق کا ساتھ دو یا باطل کا، یہ تمہاری ثوابدید پر ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ آج ہر باطل میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوگا اور جیت صرف حق کی ہوگی۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے چند منٹ دے رہا ہوں، فیصلہ کر لو تم نے کس کشتی پر سوار ہونا ہے۔ پھر میں نے بدر شاہ کی طرف مڑتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، جب تم ساری رقم ادا کر چکے تھے تو پھر مجھے اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کب آپ کو رشوت کی آفر کی ہے؟ میں نے اپنے بیگ میں سے ایک کیسٹ نکال کر جج کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، اگرچہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن بدر شاہ جیسے گھاک مگر بچوں کو شکار کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے اقدام مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں۔ اس کیس کے اندر میری اور بدر شاہ کی وہ تمام گفتگو ریکارڈ ہے جس میں اس شخص نے بھاری رقم کے عوض مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ عدالت میں اس کیسٹ کو پلے کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جاتا، بدر شاہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یو ڈرٹی وکیل، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ملزم مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور وہ بھی معزز عدالت کے روبرو۔ کل کنا اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری بدر شاہ پر ہوگی۔ اسی لمحے توصیف بول اٹھا، وکیل صاحب، میں نے سوچ لیا ہے، میں حق کا ساتھ دوں گا۔ دیٹس گریٹ یو اسمارٹ بوائے۔ میں نے سراہنے والی نظر سے توصیف کو دیکھا، پھر روئے سخن جج کی سمت موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والی کی آواز کو پہلے سنا جائے۔ کیسٹ میں تو ملزم کے عیاریوں اور مکاریوں کی داستان ریکارڈ ہے، اس کا نمبر بعد میں آنا چاہیے۔ جج نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے توصیف کو بولنے کی اجازت دے دی۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کے دوران میں نے بدر شاہ کی جو درگت بنائی تھی، اس نے توصیف کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اچھی طرح یہ بات سمجھ چکا تھا کہ میں کسی بھی صورت بدر شاہ کو بچ کر جانے نہیں دوں گا، لہٰذا اس نے سچ بولنے ہی میں اپنی عافیت جانی تھی۔ توصیف نے جو کہانی عدالت کے روبرو سنائی، میں کم و بیش ایسی ہی کسی کتھا کی توقع کر رہا تھا۔ توصیف اپنی ماں سے خفا تھا اور اس کی اس کمزوری کا بدر شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے یہ وعدہ کر کے توصیف کو اپنے فریب کے شیشے میں اتار لیا تھا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو بدر شاہ اسے اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لے گا، اور مسز عالیہ والے 5 لاکھ روپے توصیف کی طرف سے کاروبار میں انویسٹ ہو جائیں گے۔ بدر شاہ کی اسکیم توصیف کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بدر شاہ کے ایما پر مختلف کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ توصیف کے حلفیہ بیان نے بدر شاہ کے فراڈ کا تابوت تیار کر دیا تھا۔ اس کے بعد میری فراہم کردہ کیسٹ کو عدالت میں پلے کیا گیا۔ یہ کیسٹ بدر شاہ کی عیاری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ مسز عالیہ انور کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور بدر شاہ کو پابند کیا کہ وہ عرصہ 10 یوم کے اندر عالیہ سے لی ہوئی تمام رقم اسے لوٹا دے۔ 10 یوم کیا! بدر شاہ نے اس فیصلے کے دوسرے روز ہی مسز عالیہ کے تمام واجبات ادا کر دیے۔ میرے دیگر 4 موکلوں کو بدر شاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ جب پہلی پیشی پر بدر شاہ نے انہیں پہچاننے سے انکار کیا تو وہ بہت مایوس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیس میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اندلیب آپا کی کچھ خبر نہیں تھی کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نے نگل لیا۔ عدالت نے تقاضۂ انصاف کو پورا کرتے ہوئے چونکہ میری موکلہ کو اس کا حق دلا دیا تھا، لہٰذا اندلیب کی ذات میں میری دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن اس شہر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بڑی شد و مت سے اندلیب کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ تھا کامران۔ کامران نے اس کیس میں میری بہت مدد کی تھی۔ بشرا اور اندلیب کے حوالے سے اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر میں نے بدر شاہ کا باجا بجا دیا تھا۔ کامران جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو اس کی افسردگی کو دیکھ کر میں اسے یہی سمجھاتا تھا، انیتا کا خیال دل سے نکال دو۔ شوبز کی دنیا میں حقیقت کم اور مصنوعی پن زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام شو بزنس ہے، یعنی جو دکھے گا وہ بکے گا۔ اس نے ہر بار مجھ سے وعدہ کیا
کہ وہ انیتا کو بھولنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ چند روز بعد روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ 2 ماہ بعد ایک سنسنی خیز اخباری خبر نے مجھے چونکا دیا۔ کامران نامی ایک شخص نے اس طرح کی مدد سے اندریب آپا نامی ایک خوبرو عورت کا گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب میں نے اس خبر کی تفصیل پڑھی تو پتہ چلا کہ کامران کافی عرصے سے اندریب کی تلاش میں تھا۔ وہ جیسے ہی کامران کو ملی اس نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ کامران کو انیتا نہیں مل سکی تھی اور نہ ہی وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال سکا تھا۔ تاہم اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تقاضائے انصاف کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا قبلہ چونکہ درست نہیں تھا، لہٰذا اس عمل کی پاداش میں وہ جیل چلا گیا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کی نیت کا صاف ہونا اور سمت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کوشش تو سبھی کرتے ہیں۔